بایو پلس میں خوش آمدید۔ سائنس کی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یہاں ہم کائنات، زندگی اور انسان کے سائنسی اور فکری پہلوؤں کو کتابوں کی روشنی میں آسان زبان میں سمجھتے ہیں۔ جی بالکل، اور آج کی نشست بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ آج ہم ایک غیر معمولی کتاب پر گفتگو شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے دی لیونگ یونیورس۔ یہ کتاب کائنات کو ایک مردہ مشین کے بجائے ایک زندہ، باشعور اور ارتقائی نظام کے طور پر دیکھتی ہے۔ اور صرف دیکھتی ہی نہیں، مطلب یہ ہمارے سامنے وہ بنیادی سوالات رکھتی ہیں جو انسانیت کے لیے ہمیشہ سے ایک معمہ رہے ہیں۔ صحیح، اور یہ کتاب بنیادی طور پر 3 بڑے سوالات اٹھاتی ہے۔ پہلا سوال ویئر آر وی، یعنی ہم کہاں ہیں؟ دوسرا ہو آر وی، ہم کون ہیں؟ اور تیسرا ویئر آر وی گوئنگ، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بالکل، اور ان سوالات کی گہرائی میں جائے بغیر ہم اپنا موجودہ بحران نہیں سمجھ سکتے۔ واضح رہے سامعین کے لیے کہ یہ حصہ نمبر 1 ہے۔ اس تفصیلی مطالعے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کائنات کے بارے میں اپنے ان تصورات کا جائزہ لیں جنہیں ہم نے حتمی سچائی مان لیا ہے۔ آج ہم کتاب کے پارٹ 1 کے آغاز پر بات کریں گے اور جن ابواب کا جائزہ لیں گے وہ ہیں انٹروڈکشن، دی گریٹ اویکننگ، اور اس کے بعد لیونگ ان اے ڈیڈ یونیورس، اور پھر لیونگ یونیورس ویو ورسز ڈیڈ یونیورس ویو۔ یہ واقعی ایک بہت زبردست خاکہ ہے، کیونکہ کائنات کے حوالے سے ہمارا جو بھی نظریہ ہوتا ہے وہی اس بات کا تعین کرتا ہے کہ ہم اس دنیا کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ چلیں اس بات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ کتاب کے پہلے حصے انٹروڈکشن دی گریٹ اویکننگ میں مصنف نے بڑے واضح انداز میں بتایا ہے کہ آج انسانیت ایک عجیب دوگلے پن کا شکار ہے۔ یعنی ایک طرف تو ہم نے اتنی تکنیکی ترقی کر لی ہے، لیکن دوسری طرف ماحولیاتی اور معاشی بحرانوں میں بری طرح گھرے ہوئے ہیں۔ جی، اور مصنف کا بنیادی نقطہ ہی یہ ہے کہ ان بحرانوں سے نکلنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہم کس قسم کی کائنات میں رہتے ہیں۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو کائنات کی جانداریت کا احساس کوئی نیا تصور نہیں ہے۔ بالکل، وہ اپنے ایک ذاتی تجربے کا بھی تو ذکر کرتے ہیں نا؟ جی ہاں، ڈیوین ایلجن نے اپنے ذاتی تجربات کا حوالہ دیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ آئیڈاہو کے ایک فارم پر پلے بڑھے تو انہوں نے وہاں قدرتی زندگی کو بہت قریب سے محسوس کیا۔ مطلب وہ محض کھیت یا مٹی نہیں تھی، بلکہ انہیں ہر طرف ایک زندہ اور دھڑکتی ہوئی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ اور پھر جب وہ شہر آ گئے تو وہ احساس بالکل ختم ہو کر رہ گیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ واشنگٹن کی مشینی اور مادی سیاست کا حصہ بنے تو وہاں کی فلک بوس عمارتوں اور کنکریٹ کے جنگلوں میں وہ اس فطری احساس سے کٹ گئے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسا المیہ ہے جو آج ہر اس انسان کا ہے جو کسی بڑے شہر میں رہتا ہے۔ ہمارا فطرت سے رابطہ ٹوٹ چکا ہے، اور مصنف کا بھی یہی ماننا ہے کہ انسان کا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ وہ کائنات کو مردہ مانتا ہے یا زندہ۔ صحیح بات ہے، اور وہ جو واشنگٹن کی مشینی زندگی تھی وہ دراصل اس بات کا عملی نمونہ ہے، جب انسان کائنات کو ایک مردہ مشین سمجھ کر اپنے لیے ایک مصنوعی دنیا بناتا ہے۔ بالکل، اور یہی بحث ہمیں کتاب کے اگلے باب کی طرف لے جاتی ہے جس کا عنوان ہے لیونگ ان اے ڈیڈ یونیورس۔ اگر ہم پچھلے 300 سالوں کی تاریخ دیکھیں تو سائنس کا ایک بہت بڑا حصہ کائنات کو محض ایک بے جان اور مشینی مادہ سمجھتا آیا ہے۔ جی، جسے ہم ایک طرح سے ریڈکشنسٹ یا تخلیلی نظریہ بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں، اور اسی سوچ کی نمائندگی سوزن بلیک مور جیسے مفکرین کرتے ہیں۔ ان کے خیالات کے مطابق کائنات کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہماری زندگی محض ارتقاء کا ایک حادثہ ہے، اور موت کے بعد سب کچھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب کائنات کے اس تصور میں انسان محض ایک تنہا پیداوار ہے۔ اور اس تصور کا انسانی نفسیات پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ دیکھیں، جب کائنات کو بے جان اور بے مقصد سمجھا جائے تو پھر انسان کی زندگی کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں سوائے اپنے ذاتی فائدے کے۔ بالکل، مادیت، طاقت اور بس اشیاء کا حصول ہی سب کچھ بن جاتا ہے۔ اس سوچ کے تحت انسان خود کو حق بجانب سمجھتا ہے کہ چونکہ وہ اکیلا باشعور ہے، اس لیے وہ اپنے مفاد کے لیے اس بے جان فطرت کا بے دریغ استحصال کرے۔
یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم اس حقیقت سے انکار بھی نہیں کر سکتے کہ اسی مادی سوچ نے ہمیں توہم پرستی سے نکالا اور ہمیں عقلی ترقی دی۔ آج کی جدید میڈیسن اور ٹیکنالوجی اسی کا نتیجہ ہے۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ اس مشینی نظریے نے ہمیں کائنات کا میکانزم سمجھنے میں بہت مدد دی۔ ہم نے کائنات کو ایک مشین سمجھا، اس کے پرزوں کو سمجھا، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اسی کو حتمی سچائی مان لیتے ہیں۔ یعنی وہ جو ایک گاڑی کی مثال دی جاتی ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے اور خراب ہونے پر کباڑ میں پھینک دیتے ہیں کیونکہ ہمارا اس سے کوئی جذباتی تعلق نہیں ہوتا۔ جی بالکل۔ پچھلے 300 سالوں سے ہم نے زمین کے ساتھ بھی تو یہی گاڑی والا سلوک کیا ہے، اسے ایک بے جان مشین سمجھ کر نچوڑا ہے، اور اب یہی سوچ ہماری ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی ہے۔ یہ جو عالمی بحران ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اور اسی لیے اب ایک نئے زاویے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہم کتاب کے تیسرے باب لیونگ یونیورس ویو ورسز ڈیڈ یونیورس ویو کی طرف آتے ہیں۔ اس باب میں ان دونوں نظریات کا زبردست تقابل پیش کیا گیا ہے۔ زندہ کائنات کا تصور یہ پیش کرتا ہے کہ کائنات کوئی مشین نہیں ہے، بلکہ یہ ایک باغ ہے جو پوشیدہ توانائی سے بھرا ہوا ہے۔ اور اس میں انسان کی حیثیت محض ایک حادثے کی نہیں ہے، بلکہ بہت قیمتی ہے۔ بالکل، کیونکہ ہمارے شعور کے ذریعے ہی تو یہ کائنات دراصل خود کو دیکھتی ہے، جانتی ہے اور محسوس کرتی ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اس زندہ کائنات کے تصور کو اپناتے ہیں تو کوزموفیلیا یعنی کائنات سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بائیوفیلیا سے کچھ مختلف ہے؟ جی، بائیوفیلیا زمین کی زندگی سے محبت ہے، لیکن کوزموفیلیا پوری کائنات کی ہم آہنگی اور وسعت کے ساتھ ایک روحانی اور جذباتی تعلق ہے۔ کتاب میں ان خلابازوں کا ذکر ہے جیسے ایڈگر مچل اور جین سرنان، جنہوں نے چاند سے زمین کو دیکھا۔ اوہ ہاں، یہ بہت ہی خوبصورت حصہ ہے۔ جب انہوں نے خلا سے زمین کو دیکھا تو انہیں وہ مردہ اور خوفناک جگہ نہیں لگی۔ بالکل نہیں، انہیں وہ پوری کائنات ایک انتہائی ذہین، محبت کرنے والی اور ہم آہنگ ہستی محسوس ہوئی۔ انہیں اس قدر گہرا مقصد نظر آیا کہ وہ مان ہی نہیں سکے کہ یہ سب کوئی اندھا حادثہ ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اگر ہم اس نظریے کو تسلیم کر لیں تو بحیثیت انسان ہماری ذمہ داری کیسے بدلتی ہے؟ کتاب ان دونوں نظریات کے انسانی مستقبل پر اثرات کو 4 حصوں میں بانٹتی ہے۔ پہلا ہے لا تعلقی بامقابلہ تعلق۔ مردہ کائنات خوف اور بیگانگی پیدا کرتی ہے، جبکہ زندہ کائنات تجسس اور شکر گزاری کو جنم دیتی ہے۔ ظاہر ہے، جب آپ خود کو ایک اندھی مشین کا حصہ سمجھیں گے تو ڈر ہی لگے گا نا، لیکن زندہ کائنات میں ہم خود کو ایک محفوظ باغ کا حصہ محسوس کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور دوسرا پہلو ہے فراموشی بمقابلہ یادداشت۔ مردہ کائنات میں کوئی کہانی یاد نہیں رکھی جاتی، سب کچھ مٹ جانا ہے، لیکن زندہ کائنات کے ارتقائی نظام میں ہر تجربہ محفوظ ہوتا ہے اور آگے منتقل ہوتا ہے۔ یہ کتنا گہرا خیال ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل رائے گاہ نہیں جا رہا۔ اور تیسرا پہلو تصادم بمقابلہ تعاون کا ہے۔ اگر کائنات مردہ ہے تو زندگی ایک اندھی جنگ ہے اور وسائل پر قبضہ کرنا منطقی لگتا ہے۔ لیکن اگر کائنات زندہ ہے اور ہم سب ایک ہی وجود کا حصہ ہیں تو پھر تصادم کی کوئی تک نہیں بنتی۔ تب تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تعاون کرنا چاہیے۔ بالکل، کیونکہ ہم ایک ہی وسیع سمندر کی لہریں ہیں۔ اور پھر چوتھا پہلو صارفیت بمقابلہ شعوری سادگی ہے۔ یہ تو ہمارے آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے نا۔ جی ہاں، کنزیومرزم ورسز کانشیس سمپلسٹی۔ مادی دنیا میں شناخت کا انحصار مادی اشیاء پر ہوتا ہے۔ انسان اپنا روحانی خلا چیزیں خرید کر بھرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن زندہ کائنات میں غیر مادی رشتوں اور تعلق کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ہم اشیاء جمع کرنے کے بجائے زندگی کے معیار اور شعوری سادگی کو ترجیح دینے لگتے ہیں۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جب تک انسانیت کائنات کو زندہ تسلیم کر کے اس کے ساتھ اپنا رشتہ ٹھیک نہیں کرتی، تب تک کیا ہم یہ عالمی ماحولیاتی اور معاشی مسائل حل کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ مصنف کے نزدیک اس کا جواب نفی میں ہے۔ ظاہری پالیسیاں بنانا کافی نہیں ہے جب تک ہماری بنیادی سوچ تبدیل نہ ہو۔ بالکل، ہمیں فطرت کو فتح کرنے کی پرانی سوچ سے نکل کر شراکت داری اور ہم آہنگی اپنانی ہوگی۔ واقعی،
آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم سامعین کے لیے ایک حتمی اور فکر انگیز خیال پیش کرنا چاہیں گے۔ اگر کائنات ایک ارتقائی اور سیکھنے والا نظام ہے جو کوئی کہانی نہیں بھولتا، اور ہم انسان اس کا باشعور حصہ ہیں، تو موجودہ دور کے عالمی بحرانوں سے گزر کر ہم بطور انسانیت کائنات کی یادداشت میں کون سی کہانی درج کروا رہے ہیں؟ کیا یہ تباہی کی کہانی ہے یا بیداری کی؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس پر ہر انسان کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ بالکل، اور اسی سوال کے ساتھ ہم آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ ہم اس کائنات میں کہاں کھڑے ہیں اور کائنات کا سائنسی جائزہ کیا بتاتا ہے۔ یہ حصہ نمبر 2 ہے۔ بالکل، پچھلے حصے کے بعد یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ جی، تو آج کے اس مطالعے میں ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم کتاب کے پارٹ 1 ویئر آر وی پر بات کریں۔ یہ ایک بہت ہی بنیادی اور اہم سوال ہے۔ ہاں، اور تاکہ سننے والوں کو بخوبی معلوم ہو کہ ہم کن حصوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، میں آج کے موضوعات کے انگریزی چیپٹرز کے نام بتا دیتا ہوں۔ جی ضرور۔ آج ہم چیپٹر 1 دا فرسٹ میریکل، اس کے بعد وی آر جائنٹس اور پھر دا نیئرلی انویزیبل یونیورس کا جائزہ لیں گے۔ صحیح، اور دیکھیں اس ساری گفتگو کا مقصد کائنات کے بارے میں ہمارے ان روایتی تصورات کو چیلنج کرنا ہے جنہیں انسان صدیوں سے سچ مانتے آئے ہیں۔ یعنی ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وسیع کائنات میں ہم اصل میں کہاں کھڑے ہیں۔ بالکل، اور یہ بھی کہ کیا کائنات واقعی ویسی ہی ہے جیسی نظر آتی ہے یا حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ تو چلیں اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چیپٹر 1 دا فرسٹ میریکل۔ کتاب میں امریکن انڈین روایات کا ایک بڑا زبردست حوالہ دیا گیا۔ جی، وہ 3 معجزات والا حوالہ۔ ہاں، ان روایات میں 3 معجزات کا ذکر ہے۔ انسانوں کا یہ جاننا کہ وہ زندہ ہیں، یہ تیسرا بڑا معجزہ ہے۔ پھر خود زندہ چیزوں کا اس دنیا میں وجود میں آنا دوسرا معجزہ ہے۔ لیکن ایک معجزہ ایسا ہے جسے ہم بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ ہے پہلا معجزہ۔ جی، پہلا معجزہ۔ اور وہ پہلا معجزہ دراصل یہ ہے کہ کائنات کا سرے سے کوئی وجود ہے۔ مطلب ہم اس پر سوچتے ہی نہیں ہیں۔ بالکل نہیں سوچتے۔ ذرا غور کریں، یہ کائنات، یہ ستارے، سیارے، یہ سب موجود ہی کیوں ہیں؟ ہم انسان تو بس اپنی ذات، نوکری اور روزمرہ کے مسئلوں میں اتنے الجھے رہتے ہیں کہ ہم اس بنیادی بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہمارا گھر ہے وہ حقیقت میں موجود ہے۔ کسی بھی چیز کا نہ ہونا یعنی مکمل اندھیرا شاید زیادہ منطقی بات لگتی۔ ہاں، کچھ بھی نہ ہوتا تو کوئی حیرانی نہ ہوتی۔ بالکل، لیکن اس کے بجائے ایک پوری کائنات موجود ہے، مادے اور توانائی کا یہ کھیل چل رہا ہے، اور ہم اس کے ہونے کو اتنا عام سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری حیرانی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات واقعی انسان کو ایک لمحے کے لیے روک کر سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ کتاب میں ویسے اس رویے کی ایک دلچسپ وجہ بتائی گئی ہے، یہ کہ انسانوں میں اپنے ارتقائی سفر میں خود مختاری حاصل کرنے کے لیے خود کو فطرت اور کائنات سے الگ کر لیا ہے۔ جی، ہم نے تہذیبوں اور ٹیکنالوجی کا ایک ایسا خول چڑھا لیا ہے جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہم قدرت کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ شاید ہم اس پر حکمرانی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بالکل۔ ابتدائی انسان کے لیے یہ علیحدگی شاید ارتقاء کا ایک ضروری مرحلہ تھا، بقا کے لیے، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دوبارہ اس پہلے معجزے سے جڑیں، کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم کہاں ہیں، ہم یہ نہیں جان سکتے کہ ہم کون ہیں۔ یعنی ہماری پہچان ہماری اس کائناتی جگہ سے جڑی ہوئی ہے۔ 100%۔ اچھا، جب ہم کائناتی مقام کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اربوں کہکشاؤں کو دیکھتے ہیں، تو کائناتی پیمانے میں انسان کی حیثیت ایک حقیر ذرے جیسی ہے۔ ہاں، یہ احساس کمتری بہت عام ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہم اتنے چھوٹے ہیں کہ ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگلا حصہ وی آر جائنٹس اس خیال کو پوری طرح غلط ثابت کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سائنس ہمارے اس احساس کو بدل دیتی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم ایک کائناتی پیمانہ یا آپ کہہ لیں ایک رولر کی مثال لیتے ہیں۔ ایک خیالی پیمانہ۔ جی، تصور کریں کہ اس پیمانے کے ایک سرے پر کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے، یعنی اربوں کہکشاؤں کا پھیلاؤ۔ یہ لگ بھگ 10 کی طاقت 30 سینٹی میٹر بنتا ہے، جو کہ ناقابل یقین حد تک بڑا ہے۔ سے دوسرے کنارے تک جانے میں اربوں سال لگتے ہیں۔
तो ये हो गया पैमाने का एक सिरा। अब दूसरे सिरे पर क्या है? दूसरे सिरे पर सबसे छोटी मालूम चीजें हैं, इंसान, फिर खुलिये, मॉलिक्यूल्स और फिर एटम। और बात एटम पर भी खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्वार्क्स हैं और फिर तबियत का सबसे छोटा फासला जिसे प्लैंक डिस्टेंस कहते हैं। जो कि 10 की ताकत -33 सेंटीमीटर है। जी, ये इतना छोटा है कि तसव्वुर में लाना मुश्किल है। ये आखिरी हद है जहां कायनात की बुनियादें रखी गई हैं। तो एक तरफ अरबों नूरी साल फैली कहकशाएं और दूसरी तरफ एटम के अंदर की बारीकी। अब सवाल ये है कि हम इंसान इस पैमाने पर कहाँ खड़े हैं? और यही इस किताब का सबसे हैरानकुन हिस्सा है। अगर हम इस पैमाने के दोनों सिरों को मिलाएं तो हम इंसान बिल्कुल दरमियान में आते हैं। बिल्कुल ऐन दरमियान में। जी हाँ, बिल्कुल दरमियानी सतह पर। हम ना तो इस कायनात में सबसे छोटे हैं और ना ही सबसे बड़े। तो इसका मतलब है हम छोटे नहीं बल्कि दरमियानी सतह के जॉइंट हैं। हम बहुत बड़े हैं। बिल्कुल, हम जायंट हैं। ये बात सुनकर तो नजरिया ही बदल जाता है। यानी इंसान कोई हकीर जर्रा नहीं है। हकीकत तो ये है कि हमारे बाहर जितनी बड़ी कायनात है उससे कहीं ज्यादा बारीकी और छोटापन हमारे अंदर मौजूद है। हमारा जिस्म अरबों खरबों एटमों का एक चलता फिरता कायनाती निजाम है। वाकई। और इससे मेरे जहन में एक साइंटिफिक सवाल आ रहा है कि आखिर हमारे ये दरमियानी साइज ही क्यों है? हम इससे छोटे या बहुत बड़े क्यों नहीं हुए? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। साइंस बताती है कि हमारा ये साइज बिल्कुल बेहतरीन और जरूरी है। अगर हम बहुत छोटे होते तो हमारे अंदर इतने एटम जमा ना हो पाते जो हमें एक पेचीदा और ज़हीन मखलूक बना सकें। यानी जहानत के लिए खास मिकदार दरकार होती है। बिल्कुल, शऊर का ये खेल कम एटमों के साथ मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, तो छोटे होने में ये मसला है। लेकिन अगर हम किसी सैयारे जितने बड़े होते तो क्या हम ज्यादा ज़हीन होते? नहीं, वहाँ एक अलग रुकावट है। अगर हम बहुत बड़े होते तो हमारा आसाबी निज़ाम इतनी तेजी से काम ना कर पाता। दिमाग से जिस्म तक सिग्नल्स पहुंचने में रोशनी की रफ्तार का सहारा लेना पड़ता है। तो सिग्नल पहुंचने में बहुत वक्त लग जाता। जी, कई सेकंड्स या मिनट लग जाते। हम इतनी सुस्त रवि से काम करते कि इर्द गिर्द की दुनिया के साथ फौरी रद्द अमल ही जाहिर न कर पाते। हम एक इंतहाई सुस्त मखलूक बन जाते। इसीलिए हमारा ये साइज शऊर और जहानत के इर्तिका के लिए सबसे मौजू जगह पर है। ये तो वाकई लाजवाब हकीकत है। हम दरमियानी सतह के जाइंट हैं और हमारा साइज हमारी जहानत की कुंजी है। चलें अब आज के तीसरे अहम तरीन हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द नियरली इनविजिबल यूनिवर्स। ये नुक्ता इंसान के होश उड़ा देता है। बिल्कुल। हम सोचते हैं कि हमने जदीद दूरबीनों से कायनात को देख लिया है, समझ लिया है, लेकिन किताब कहती है कि कायनात का 96% हिस्सा मुकम्मल तौर पर नजर न आने वाला है। यानी जो हम देखते हैं वो पूरी हकीकत है ही नहीं। ये साइंसी तारीख की सबसे बड़ी दरियाफ्तों में से एक है। तो इसके साइंसी तकसीम क्या बनती है? अगर पूरी कायनात 100% है तो महज 4% हिस्सा इन एटमों, सितारों और सैयारों पर मुश्तमिल है जो हमें नजर आते हैं। सिर्फ 4%? जी, महज 4%। बाकी सब गैर मरी है। तो ये बाकी का 96% आखिर है क्या? इसका पहला बड़ा हिस्सा डार्क मैटर है जो तकरीबन 23% है। ये एक सुकड़ने वाली कुव्वत है जो हमें किसी सूरत नजर नहीं आती। लेकिन अगर नजर नहीं आती तो साइंसदानों को कैसे पता चला कि ये वहां है? हम उसके असरात देखते हैं। जब साइंसदानों ने कहकशाओं के घूमने की रफ्तार देखी तो पता चला कि वो इतनी तेजी से घूम रही हैं कि नजर आने वाले मादे की कशिशे सकल उन्हें जोड़े रखने के लिए काफी नहीं है। यानी इन्हें तो खला में बिखर जाना चाहिए था। बिल्कुल, बिखर जाना चाहिए था। लेकिन कोई गैर मरी चीज उन्हें जकड़े हुए हैं। यही डार्क मैटर है जो कहकशाओं को बिखरने से रोकता है। एक तरह की कायनाती गोंद। अच्छा, 4% नजर आने वाला मादा हो गया, 23% डार्क मैटर, बाकी का 73% क्या है? वो 73% डार्क एनर्जी है और ये डार्क मैटर के बिल्कुल उलट है। डार्क मैटर चीजों को जोड़ता है जबकि डार्क एनर्जी एक फैलने वाली कुव्वत है। यानी वो कायनात को अंदर से फैला रही है। जी, और सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये उस फैलाव की रफ्तार में तेजी ला रही है। ये दोनों कुव्वतें मिलकर कायनात का 96% बनाती हैं जो हमारी बसारत से बाहर है। तो इस सब का टेक अवे क्या है? मतलब अगर 96% नजर नहीं आ रहा तो हमें क्या समझना चाहिए?
ہمیں کائنات کے بارے میں اپنی روزمرہ کی سمجھ کو وسیع کرنا ہوگا۔ ہماری نظر آنے والی دنیا پوری حقیقت نہیں ہے۔ بالکل۔ چلیں اس کا ایک مختصر خلاصہ کر لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کائنات کا وجود ایک معجزہ ہے۔ ہم کائنات میں کوئی حقیر ذرے نہیں بلکہ جائنٹ ہیں، اور ہماری دنیا کائنات کا محض 4% حصہ ہے۔ اور اس علم کا ہماری زندگی پر بڑا گہرا اثر ہونا چاہیے۔ اس حقیقت کو جاننے کے بعد کائنات کے حوالے سے ہمارا خوف، تنہائی اور معلومات کے بوجھ کا احساس ختم ہونا چاہیے۔ اور اس کی جگہ تجسس اور حیرت کو لینی چاہیے۔ بالکل، ہم کائنات سے الگ نہیں ہیں، بلکہ اس وسیع غیر مرئی حقیقت کا باقاعدہ حصہ ہیں۔ یہ بات واقعی اندر سے کتنا سکون دیتی ہے۔ اور اختتام پر میں کتاب سے ایک اور گہرا خیال پیش کرنا چاہتی ہوں۔ چونکہ کائنات کا تانا بانا مسلسل پھیل رہا ہے اور اس میں بے شمار پوشیدہ جہتیں ہو سکتی ہیں۔ ہاں، یہ پوشیدہ ڈائمینشنز کا تصور بہت گہرا ہے۔ جی، تو اس لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم انسان اپنے ارتقاء کی انتہا پر کھڑے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس وسیع تر حقیقت کو جاننے کے بالکل ابتدائی مرحلے میں ہیں۔ یعنی ہمارا سفر تو ابھی شروع ہوا ہے۔ یہ سوچ واقعی ایک نیا جوش پیدا کرتی ہے۔ ہم نے آج بہت گہرے سائنسی حقائق کو سمجھا ہے۔ اگلے حصے میں ہم سائنسی بنیادوں پر جانیں گے کہ کیا کائنات واقعی ایک زندہ نظام ہو سکتی ہے۔ یہ حصہ نمبر 3 ہے۔ اور اس حصے کا مجھے بہت بے صبری سے انتظار تھا۔ چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بات کریں گے پارٹ 1 کے اگلے چیپٹر پر، اچھا، جس کا انگریزی نام ہے چیپٹر 2 دا سائنس آف اے لیونگ یونیورس۔ یہ بہت ہی کمال کا موضوع ہے۔ تو پچھلے حصے میں ہم نے کائنات کے سائز پر بات کی تھی، اس کی وسعت اور ان اعداد و شمار پر جو واقعی دماغ کو چکرا دینے والے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن آج ہم سائنس کی اینک سے دیکھیں گے کہ کیا یہ کائنات واقعی ایک زندہ وجود ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا یہ کوئی بے جان چیزوں کا مجموعہ ہے یا ایک دھڑکتی ہوئی اکائی؟ دیکھیں، اگر ہم پرانی سائنس کی تاریخ پر نظر دوڑائیں نا، تو صدیوں سے سائنس کائنات کو ایک مردہ اور بے جان مشین ہی سمجھتی آئی ہے۔ یعنی ایک ایسی مشین جسے بس ایک بار چلا دیا گیا ہو؟ ہاں بالکل، ایک بہت بڑی گھڑی کی طرح جسے چابی بھر دی گئی ہے اور اب وہ اپنے اندھے قوانین کے تحت ٹک ٹک کر کے چل رہی ہے۔ اور اس میں مادی چیزوں کو تو بالکل ہی بے جان تصور کیا جاتا تھا۔ جی، اس روایتی نقطہ نظر میں زندگی یا شعور کو محض ایک کیمیائی حادثہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اب جدید سائنسی آلات ایک بالکل مختلف کہانی سنا رہے ہیں۔ مصنف ڈیوین ایلجن نے کائنات کے زندہ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے جو چھوٹی اور بڑی مثالیں دی ہیں، آج ہم ان کا تفصیلی سائنسی بنیادوں پر جائزہ لیں گے۔ یہ بات انسان کے اندر واقعی ایک عجیب سا تجسس پیدا کر دیتی ہے۔ اس چیپٹر میں جو پہلا تصور سامنے آتا ہے نا، وہ ہے یونیفائیڈ یونیورس، یعنی ایک مربوط اور جڑی ہوئی کائنات کا تصور۔ اچھا، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ جب میں نے فزکس کے اس تصور کو پڑھا جسے نان لوکیلٹی کہا جاتا ہے، تو حیرانی ہوئی۔ ظاہری طور پر تو کائنات کے حصے بڑے الگ الگ نظر آتے ہیں۔ بالکل، ہم ستارے، سیارے یا انسانوں کو الگ الگ ہی دیکھتے ہیں۔ ہاں، بظاہر تو کروڑوں نوری سال کا فاصلہ لگتا ہے، لیکن حقیقت میں سب کچھ جڑا ہوا ہے۔ جی، فاصلے کے باوجود کائنات کے ایک سرے پر موجود ذرات دوسرے سرے کے ذرات سے رابطے میں رہتے ہیں۔ یہ فزکس کی دنیا میں سوچ کو الٹ دینے والا انقلاب ہے۔ میں اسے تھوڑا اور بہتر طریقے سے سمجھنا چاہتی ہوں۔ اچھا، اسے سمجھنے کے لیے معروف فزکس دان ڈیوڈ بوہم کی ایک مثال ہے، ہولوگرام والی مثال۔ وہ بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ہولوگرام؟ ہاں، ہولوگرام کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک ہولوگرافک تصویر کو آدھا کاٹ دینا تو عام تصویروں کی طرح وہ آدھی نہیں ہو جائے گی؟ بالکل نہیں۔ اس کٹے ہوئے ہر آدھے حصے میں پوری کی پوری تصویر کی معلومات موجود رہتی ہیں، اور اگر آپ اسے مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں تب بھی ہر چھوٹے ٹکڑے میں مکمل تصویر نظر آئے گی۔ یہ تو کمال ہے، یعنی ہر چھوٹے حصے میں پورے کل کا عکس موجود ہے۔ یہی تو بات ہے۔ ہاں، یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے سمندر کے ہر قطرے میں پورے سمندر کی خصوصیات ہوں، سے فوری رابطہ کر سکتے ہیں۔ گویا فاصلہ ہے ہی نہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب الگ الگ نہیں بلکہ ایک سنگل اور انڈیوائیڈڈ ہول ہے۔ 100%، یہ ایک ناقابل تقسیم اکائی ہے۔ یہاں یہ بات بہت ہی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم کائنات کے اس طرح جڑے ہونے کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں کائنات کا خالی پن بھی آتا ہے۔
رات کو آسمان دیکھیں تو لگتا ہے ستاروں کے درمیان کتنا خالی خلا ہے۔ لیکن مصنف کے مطابق یہ خالی جگہ دراصل خالی ہے ہی نہیں۔ اور یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ کائنات کو مسلسل توانائی مل رہی ہے۔ اگر ہم کتاب کے اعداد و شمار دیکھیں تو کائنات کا 73% ڈارک انرجی ہے، اور 23% ڈارک میٹر ہے۔ یعنی وہ مادہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ تو محض 4% رہ گیا۔ بالکل، اور یہ جو نام نہاد خالی جگہ ہے نا، اسے فزکس میں 0 پوائنٹ انرجی کہتے ہیں۔ صرف 1 کیوبک انچ خالی جگہ میں لاکھوں ایٹم بموں کے برابر توانائی موجود ہے۔ 1 کیوبک انچ میں اتنی توانائی، یہ تو ہوش اڑا دینے والی بات ہے۔ اور سوچیں کہ یہ توانائی یوں ہی بے مقصد نہیں پڑی ہوئی۔ تخلیق کوئی ایسا عمل نہیں تھا جو بس اربوں سال پہلے ایک دھماکے یا بگ بینگ کے ساتھ ہوا اور رک گیا۔ تو کیا یہ عمل ابھی بھی چل رہا ہے؟ جی، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ جس طرح انسانی جسم اپنے خلیات مسلسل تبدیل کرتا ہے، پرانے خلیات مرتے ہیں اور نئے جنم لیتے ہیں۔ لیکن جسم ظاہری طور پر وہی رہتا ہے؟ بالکل، ویسے ہی کائنات ہر لمحے خود کو دوبارہ تخلیق کر رہی ہے۔ میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں، ایٹم کی مثال۔ ہاں، وہ کتاب والی مثال۔ جی، اگر ایک ایٹم کا مرکزہ فرض کریں کہ گولف کی گیند جتنا ہو تو اس کے گرد گھومنے والے الیکٹران اس سے 1.5 میل دور ہوں گے۔ 1.5 میل؟ یعنی بیچ میں صرف خالی جگہ؟ جی، اور حیرت کی بات ان کی رفتار ہے۔ وہ الیکٹران 1 سیکنڈ میں خربوں بار چکر لگاتے ہیں۔ 1 سیکنڈ میں خربوں بار؟ بالکل، اتنی تیز رفتاری کی وجہ سے وہ ٹھوس شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ دنیا جو ہمیں ٹھوس نظر آتی ہے، یہ دراصل ایک بہتا ہوا دریا ہے۔ اور ہم سب اس بہتے دریا میں بھنور کی طرح ہیں۔ جیسے ندی میں بھنور بنتا ہے، وہ دور سے ٹھوس لگتا ہے، پر پانی تو اس میں ہر وقت نیا آ رہا ہوتا ہے۔ کمال کی مثال دی آپ نے۔ ہم توانائی کے اس بہاؤ میں خود کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور یہ مسلسل تخلیق ہی کائنات کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے۔ یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہماری حقیقت کتنی سیال ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اگر کائنات زندہ ہے تو اس میں ہر سطح پر شعور ہونا چاہیے۔ شعور سے تو ذہن فوراً انسانی دماغ کی طرف جاتا ہے۔ کیا مصنف کا مطلب انسانی شعور ہے؟ نہیں، انسانی شعور نہیں، مصنف اسے بنیادی احساس کہتے ہیں، پرائمری پرسیپشن۔ مطلب اپنے ماحول کو محسوس کرنے کی بنیادی صلاحیت؟ جی بالکل، کوانٹم لیول پر تجربات بتاتے ہیں کہ الیکٹران اندھے پن سے حرکت نہیں کرتے۔ جب انہیں راستوں کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اپنا راستہ خود منتخب کرتے ہیں۔ جیسے وہ باخبر ہوں۔ بائیولوجی میں بھی اس کی مثالیں ہیں، جیسے وہ ایک خلیے والا جاندار جسے سلائم مولڈ کہتے ہیں۔ ہاں، وہ یہ خلوی جاندار۔ وہ عام طور پر اکیلے رہتے ہیں، پر جب خوراک چاہیے ہو تو بنا کسی لیڈر کے لاکھوں خلیے آپس میں ملتے ہیں اور ایک بڑے پھول جیسی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ بالکل، اور پھر فیصلہ کر کے نئی جگہ منتقل ہوتے ہیں۔ دماغ کے بغیر فیصلہ کرنے کی یہ صلاحیت کمال ہے۔ پودوں میں بھی تو ایسا ہی ہے۔ پودے خاموش ضرور ہیں پر بے حس نہیں۔ جب ان پر کیڑوں کا حملہ ہوتا ہے تو وہ کیمیائی سگنلز خارج کرتے ہیں تاکہ کیڑوں کے دشمنوں کو بلا سکیں۔ ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے پودوں کو بھی خطرے سے خبردار کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا دفاعی نظام ایکٹیو کر لیں۔ یہ کو جانوروں میں بھی بہت نظر آتا ہے۔ ہاتھیوں کی ہمدردی کتنی مشہور ہے، وہ اپنے ساتھیوں کا سوگ مناتے ہیں۔ اور ڈالفن اوزار استعمال کرتی ہیں۔ یہ سب ان کے شعور کا ثبوت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے انسانی شعور صرف دماغ تک محدود نہیں، بلکہ اس پوری کائنات کے شعور کا حصہ ہے۔ اس حوالے سے ڈین ریڈن کی تحقیق کا ذکر بھی بہت اہم ہے۔ جی، ڈین ریڈن نے لیبارٹری تجربات سے ثابت کیا کہ شعور صرف جسم میں قید نہیں ہے، بلکہ یہ پیغامات بھیجنے اور وصول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہم اس بڑے ہولوگرافک نیٹ ورک سے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، اور پرانی سائنس تو کائنات کو ایک طے شدہ مشین مانتی تھی نا، کہ سب کچھ پہلے سے پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہاں، کہ جیسے گھڑی کے پہیے گھومتے ہیں، مستقبل کی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے۔ لیکن کوانٹم فزکس نے تو یہ تصور بدل دیا۔ کائنات کی بنیاد میں غیر یقینی اور آزادی موجود ہے۔ اگر ہم بڑی تصویر دیکھیں تو اس آزادی کا مطلب یہ ہے کہ کائنات آندھی مشین نہیں ہے۔ یہ تجربات کرنے اور خود کو بہتر بنانے کی آزادی رکھتی ہے۔ زندگی کوئی لکھی ہوئی اسکرپٹ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک لائیو میوزک کی محفل کی طرح ہے۔ جیز امپرووائزیشن کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہاں، جہاں کوئی پہلے سے لکھی دھن نہیں ہوتی، بس موسیقار اسی وقت نئی دھن بناتے ہیں۔ بالکل، ہم سب بھی مل کر اس تخلیق کے عمل میں ایسا ہی حصہ لے رہے ہیں۔ ہر لمحہ نیا ہے۔ یہ بات کتنی با اختیار بناتی ہے، پر ایک تجسس پیدا ہوتا ہے یہاں۔
وہ کیا؟ اگر سب کچھ اتنی تیزی سے حرکت میں ہے، تخلیق ہر سیکنڈ ہو رہی ہے، تو پھر یہ کائنات ٹھوس شکلوں میں کیسے برقرار رہتی ہے؟ بکھر کیوں نہیں جاتی؟ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے واقعی۔ اس کا جواب مصنف ٹورس کی شکل میں دیتے ہیں۔ کائنات خود کو منظم رکھنے کے لیے ایک خاص شکل اپناتی ہے۔ ٹورس؟ یہ تو ڈونٹ جیسی شکل ہوتی ہے نا؟ جی بالکل، کائنات ہر سطح پر اسی شکل کو دہراتی ہے۔ جیسے زمین کا میگنیٹک میدان بھی تو اسی طرح کا ہے، قطب شمالی سے نکل کر قطب جنوبی میں جاتا ہے۔ ہاں، اور اگر آپ ایک طوفان کو دیکھیں یا کٹے ہوئے مالٹے کے ریشوں کو دیکھیں، وہ بھی تو مرکز سے نکل کر کناروں تک جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہماری کہکشاں بھی اسی اصول پر کام کر رہی ہے۔ یہ کائنات کا خود کو منظم رکھنے کا طریقہ ہے۔ اور میں نے پڑھا کہ کائنات افزائش نسل بھی کرتی ہے۔ جی، کائنات افزائش بھی کرتی ہے۔ جدید تحقیق بتاتی ہے کہ بلیک ہولز شاید صرف تباہ کرنے والے گڑھے نہیں ہیں۔ تو کیا وہ ورم ہولز ہو سکتے ہیں؟ بالکل، وہ ورم ہولز ہو سکتے ہیں جو نئی ابھرتی ہوئی بیبی کائناتوں کو جنم دیتے ہیں۔ یعنی ہماری کائنات ایک مدر کائنات کے اندر موجود بہت سی کائناتوں میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس تفصیلی جائزے میں دیکھا کہ ہم محض کسی مردہ پتھر پر بسنے والے تنہا جاندار نہیں ہیں۔ کائنات کے ذرے ذرے میں زندگی کی رمق ہے۔ یہ ایک ہولوگرام کی طرح جڑی ہوئی ہے اور ہر لمحے خود کو دوبارہ تخلیق کر رہی ہے۔ بالکل، ہم اس کائناتی شعور کا حصہ ہیں۔ ہاں، اگر یہ کائنات ہر لمحہ ایک زندہ وجود کے طور پر دھڑک رہی ہے، شعور رکھتی ہے، اور ہم محض اس کائنات میں موجود نہیں ہیں بلکہ ہم خود کائنات کا وہ حصہ ہیں جو مڑ کر اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، تو کیا یہ حقیقت ہماری زندگی کی روزمرہ الجھنوں اور مادی سوچ کو یکسر تبدیل نہیں کر دیتی؟ اس بڑی اور زندہ کائنات میں محض مادی کامیابیوں کے پیچھے بھاگنا کتنا چھوٹا اور محدود عمل محسوس ہوتا ہے۔ واقعی، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ انسان اس زندہ کائنات میں کون ہے اور روحانی روایتیں کیا کہتی ہیں۔ یہ حصہ نمبر 4 ہے اور اس حصے میں ہم پارٹ 2 ہو آر وی پر بات کریں گے۔ بالکل۔ آج کی اس علمی نشست کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ڈوین ایلجن کی کتاب دی لیونگ یونیورس کے 2 انتہائی اہم ابواب کا گہرا مطالعہ کرنا ہے۔ اور وہ 2 ابواب بہت ہی دلچسپ ہیں۔ جی، ہم تفصیل سے دیکھیں گے چیپٹر 3 اسپرچویلٹی ایز انٹیمیسی ود اے لیونگ یونیورس اور اس کے ساتھ چیپٹر 4 دی مدر یونیورس۔ آج ہم بنیادی طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دنیا کے جو مختلف مذاہب اور روحانی روایات ہیں وہ کائنات کو کس نظر سے دیکھتی ہیں، اور یہ مدر یونیورس کا تصور اصل میں ہے کیا، اور انسان کا اس سب کے ساتھ رشتہ کتنا گہرا ہے یہ بھی۔ بالکل۔ تو چلیں اس موضوع کی تہیں کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ کائنات واقعی کوئی زندہ چیز ہے یا بس بے جان پتھروں اور گیسوں کا مجموعہ ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم پچھلی 2 یا 3 صدیوں کی سائنس کو دیکھیں نا، تو اس نے ہمیں ایک بہت ہی مختلف تصویر دکھائی تھی۔ ایک مردہ کائنات کی؟ جی ہاں، سائنس نے کائنات کو ایک بڑی، ٹھنڈی اور بے جان مشین قرار دے دیا تھا، ایک ایسی گھڑی جو بس میکینکی انداز میں چل رہی ہے۔ اور اس چیز نے ہمیں بہت حد تک تنہا بھی کر دیا تھا۔ بالکل تنہا کر دیا تھا۔ ہمیں لگا کہ ہم بس اس اندھی مشین میں ایک حادثاتی طور پر پیدا ہونے والے حیاتیاتی وجود ہیں۔ لیکن جب ہم دنیا کی بڑی روحانی روایتوں کو پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں کائنات ایک زندہ اور متحرک وجود کے طور پر ملتی ہے۔ تو جب آپ زندہ کہتی ہیں تو اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ کیونکہ عام طور پر تو ہم زندگی کو سانس لینے یا چلنے پھرنے سے جوڑتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں زندگی کا مطلب وہ روایتی حیاتیاتی زندگی نہیں ہے۔ کتاب کے مطابق ان روایتوں کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں ایک گہرا شعور موجود ہے، ایک مسلسل عمل اور توانائی ہے جو جامد نہیں ہے۔ صحیح۔ تو بائبل کی کتاب جینیسس میں کائنات کی تخلیق کا ذکر ہے۔ روایتی طور پر ایک تصور ہے کریٹیو ایکس نیہیلو، یعنی کچھ نہ ہونے سے تخلیق کیا جانا۔ بالکل، کچھ نہ ہونے سے ایک بار تخلیق ہو گئی اور بس۔ لیکن مصنف بتاتے ہیں کہ انہی مذاہب میں ایک اور بہت گہرا تصور بھی ہے جسے کریٹیو کانٹینیوا کہا جاتا ہے۔ کریٹیو کانٹینیوا یعنی مسلسل تخلیق۔ جی، مسلسل تخلیق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات ماضی میں ایک بار بن کر ختم نہیں ہو گئی، بلکہ یہ ہر لمحے، ہر پل نئے سرے سے تخلیق پا رہی ہے۔
اور اسی حوالے سے مجھے یاد پڑتا ہے کتاب میں گاسپل آف ٹامس کا ایک بہت دلچسپ حوالہ بھی تھا۔ ہاں، وہ بادشاہت والا، بالکل۔ جی، اس میں لکھا ہے کہ بادشاہت زمین پر پھیلی ہوئی ہے لیکن لوگ اسے دیکھ نہیں پاتے، یعنی وہ زندہ کائنات ہمارے ارد گرد موجود ہے، بس ہماری نظر نہیں جاتی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی مسلسل تخلیق کا تصور ہمیں اسلامی نقطہ نظر میں بھی بہت واضح ملتا ہے، خاص طور پر اوکیجنلزم کے حوالے سے۔ اچھا، یہ اوکیجنلزم کیا ہے؟ ذرا اس پر روشنی ڈالیں، کیونکہ یہ علمی لحاظ سے کافی اہم معلوم ہوتا ہے۔ جی، اگر ہم قرآن کے مطابق دیکھیں تو اللہ ہی کائنات کا خالق اور اسے ہر لمحے تھامنے والا ہے۔ کتاب میں امام غزالی اور ابن عربی کے حوالوں سے بتایا گیا ہے کہ صوفیاء کرام کے نزدیک کائنات ہر پل مٹتی ہے اور نئے سرے سے وجود میں آتی ہے۔ ہر پل فنا ہوتی ہے اور بنتی ہے۔ بالکل، اور یہ عمل اتنا تیز ہوتا ہے کہ ہم اسے محسوس نہیں کر پاتے۔ مولانا رومی اور شبستری جیسے صوفیاء نے اسے ایک بہتی ندی کی مثال سے سمجھایا ہے۔ ہاں، ندی کی مثال۔ بظاہر ندی وہی لگتی ہے لیکن اس کا پانی ہر لمحے نیا ہوتا ہے۔ جی بالکل، پانی نیا آ چکا ہوتا ہے لیکن ندی کی مجموعی شکل برقرار رہتی ہے۔ مطلب یہ تو آج کل کی ویڈیو گیمز یا اسکرین ریفریش ریٹ کی طرح ہو گیا، جیسے اسکرین پر فریمز اتنی تیزی سے بدلتے ہیں کہ ہمیں ایک مسلسل حرکت محسوس ہوتی ہے، حالانکہ وہ الگ الگ فریمز ہوتے ہیں۔ زبردست مثال دی آپ نے، یہ بالکل اسی طرح کام کرتا ہے۔ اور اگر ہم مشرقی مذاہب کی طرف جائیں جیسے ہندو مت یا بدھ مت، تو وہاں بھی بالکل یہی بات مختلف پیرائے میں ملتی ہے۔ ہندو مت میں شاید وہ رقص والا تصور ہے۔ جی، برہمن کے تصور کے ساتھ ساتھ شیو کا کائناتی رقص، کائنات کے وجود کو ایک رقص کی صورت میں دیکھا گیا ہے جو مسلسل حرکت اور تخلیق میں ہے، کوئی بھی چیز ٹھہری ہوئی نہیں ہے۔ اور بدھ مت میں وہ ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے، انٹرڈیپینڈنٹ کو ارائزنگ۔ یہ مجھے تھوڑا سا پیچیدہ لگا تھا۔ اس کا یعنی آسان مطلب کیا ہے؟ یکجا ہو کر ابھرنا۔ ہاں، ایک ساتھ مل کر ابھرنا۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز اکیلی یا الگ تھلگ وجود نہیں رکھتی، پوری کائنات ایک ہی لمحے میں ایک اکائی کے طور پر ابھرتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ جیسے بجلی چمکتی ہے۔ بالکل، کتاب میں بھی بادلوں میں بجلی چمکنے کی مثال دی گئی ہے۔ ایک پل کے لیے پوری کائنات ظاہر ہوتی ہے اور پھر غائب، سب چیزیں ایک دوسرے پر انحصار کرتی ہیں۔ صحیح، اور میرا خیال ہے کہ تاؤزم اور جو مقامی قبائلی روایات ہیں ان میں بھی یہی جوہر ملتا ہے۔ جی، تاؤزم میں تاؤ کو کائنات کی ماں قرار دیا گیا ہے اور چھی کی بات کی گئی ہے جو زندگی کی توانائی ہے۔ اور اگر ہم شمالی امریکہ کے مقامی قبیلوں جیسے لکوٹا اور اوہلن کی بات کریں تو ان کے نزدیک تو شاید ہر چیز ہی مقدس ہے۔ بالکل، ان کے نزدیک کائنات میں کوئی جگہ خالی یا بے جان نہیں ہے۔ پہاڑ، درخت، خلا، ہر طرف ایک مقدس اور زندہ توانائی موجود ہے۔ یعنی اگر ہم تاریخ اور مذاہب کا نچوڑ نکالیں تو کوئی بھی روایت کائنات کو ایک مردہ مشین نہیں مانتی، سب اسے زندہ مانتے ہیں۔ اور اب وہ بات جہاں معاملہ انتہائی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ بتائیے۔ ہم چیپٹر 4 یعنی دا مدر یونیورس کی طرف آتے ہیں، کیونکہ یہاں جدید سائنس اور ان قدیم روحانی روایات کا ایک حیران کن ملاپ ہوتا نظر آتا ہے۔ بالکل، اور یہ حصہ واقعی بہت طاقتور ہے، کیونکہ جس کائنات میں ہم رہتے ہیں سائنس اب یہ ماننے لگی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی مدر یونیورس کے اندر موجود ہے۔ تو کیا سائنسدان بھی اب اس زندہ کائنات کے تصور کو مان رہے ہیں؟ جی، کتاب میں ماہر طبیعیات جان ویلر کے سپر سپیس اور کارل ساگان کے ملٹی ورس یعنی کثیر الکائنات کے نظریات پر بات کی گئی ہے۔ ملٹی ورس تو آج کل ویسے بھی پاپ کلچر میں بہت مشہور ہے۔ ہاں، لیکن یہاں علمی بات ہو رہی ہے۔ سائنس یہ بتا رہی ہے کہ جس خلا کو ہم بالکل خالی یا ایمٹی سمجھتے ہیں وہ اصل میں توانائی کا ایک بے پناہ سمندر ہے۔ اسے کوانٹم ویکیوم کہتے ہیں۔ کوانٹم ویکیوم یعنی خالی جگہ خالی نہیں ہے؟ بالکل نہیں، اس سمندر میں ہر وقت توانائی موجزن ہے، اور مصنف بتاتے ہیں کہ بلیک ہولز شاید دراصل نئی بیبی کائناتوں کے دروازے ہو سکتے ہیں۔ کیا واقعی؟ یعنی وہ بلیک ہولز جو سب کچھ نگل لیتے ہیں وہ نئی کائناتوں کو جنم دے رہے ہیں؟ جی، ریاضیاتی ماڈلز یہی اشارہ کرتے ہیں، اور اسی لامحدود ماخذ کو مدر یونیورس کا نام دیا گیا ہے، ایک ایسی ماں جس سے ہماری کائنات جیسی لاتعداد کائناتیں پیدا ہو رہی ہیں۔
یہ تو بہت وسیع تصور ہے۔ کتاب میں اس مدر یونیورس کی کچھ خصوصیات بھی بتائی گئی ہیں، ذرا ان پر روشنی ڈالیں گی؟ ضرور۔ پہلی خاصیت یہ بتائی گئی ہے کہ یہ ہر جگہ موجود ہے، یعنی یہ توانائی کا سمندر ہر طرف ہے، کوئی جگہ اس سے خالی نہیں۔ صحیح۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ کسی چیز میں رکاوٹ نہیں ڈالتی، یعنی یہ غیر مزاحمتی ہے، کائنات کو اپنے ارتقاء کا پورا موقع دیتی ہے۔ یہ تو بالکل ایک مثالی ماں والی بات ہو گئی جو بچے کو آزادی دیتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہ مکمل طور پر غیر جانبدار ہے، اس کے قوانین سب کے لیے برابر ہیں۔ اور چوتھی خوبی یہ ہے کہ یہ انسانی سوچ کی گرفت سے باہر ہے۔ مطلب ہم اپنے چھوٹے سے دماغ سے اس پوری مدر یونیورس کا احاطہ نہیں کر سکتے، یہ لامحدود ہے۔ غیر مشروط محبت، یہاں سائنس اور روحانیت بالکل ایک پیج پر آ جاتے ہیں۔ بالکل۔ اب اگر ہم اس بات کو بڑے منظرنامے سے جوڑیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مدر یونیورس اور ہماری کائنات میں انسان کا کیا مقام ہے؟ ہاں، ہم کہاں کھڑے ہیں اس سب میں؟ مصنف یہ بحث کرتے ہیں کہ ہم انسان محض حیاتیاتی وجود نہیں ہیں، بلکہ ہم دراصل کائناتی ہستیاں ہیں یا کاسمک بینگز ہیں۔ یعنی ہم صرف زمین پر پیدا ہونے والے بایولوجیکل روبوٹس نہیں ہیں؟ نہیں، ہم اس سے بہت بڑے ہیں۔ کتاب میں ایک بہت خوبصورت تصور دیا گیا ہے، لائف نیسٹڈ ود ان لائف۔ زندگی کے اندر زندگی۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہماری کائنات مدر یونیورس کی گود میں ہے، ویسے ہی ہم اس کائنات کا وہ حصہ ہے جس کے ذریعے کائنات خود کو دیکھتی ہے، سوچتی ہے اور محسوس کرتی ہے۔ واہ، یعنی ہم کائنات کی آنکھیں اور کان ہیں۔ بالکل۔ انسان اس زندہ کائنات کا وہ روپ ہے جو اپنے خالق اور اس کائنات کو سمجھنے کا شعور رکھتا ہے۔ یہ بہت ہی گہری بات ہے، لیکن اگر میں اس کو عام سننے والوں کے لیے تھوڑا عملی بناؤں تو اس ساری بحث کی، اس علم کی ہماری عملی زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ اس کا ہماری نفسیات پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم خود کو ایک مردہ اور بے حس کائنات کا حصہ سمجھتے ہیں نا، تو اس سے مادیت پرستی، خوف اور تنہائی جنم لیتی ہے۔ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ چند سال ہیں جو سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو۔ بالکل، ایک بے رحمی آ جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہم ایک زندہ اور دھڑکتی ہوئی کائنات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ یعنی وہ جو اکیلا پن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جی، ہمیں ہمدردی کا احساس ہوتا ہے، ایک سکون ملتا ہے، اور یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا اس کائنات سے ایک تعلق ہے، ہم اس سے بلونگ کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت طاقتور تبدیلی ہے زاویہ نظر میں۔ تو اگر ہم اس ساری بحث کا ایک خلاصہ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چاہے آج کی جدید ترین دوربینیں ہوں جو کوانٹم فیلڈز کو دیکھ رہی ہیں، یا پھر ہزاروں سال پرانے قدیم صوفیہ اور گیانیوں کا مراقبہ ہو، دونوں ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بالکل درست۔ جی، دونوں کا کہنا یہی ہے کہ ہم کسی اندھی مشین کا حصہ نہیں، بلکہ ایک زندہ، باشعور اور مسلسل تخلیق پانے والی کائنات کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ بالکل درست۔ اب اس نشست کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک نیا زاویہ، ایک غور طلب نقطہ چھوڑنا چاہوں گا، جو براہ راست آج کی بحث پر مبنی ہے۔ جی ضرور۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اس پوری کائنات کا 96% حصہ پوشیدہ ہے، جسے ہم ڈارک میٹر یا ڈارک انرجی کہتے ہیں، اور ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ اور ہمارا یہ جو مادی جسم ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ اسی کائنات کے محض 4% نظر آنے والے حصے کا ایک نمونہ ہے۔ تو کیا ہمارا اصل اور بڑا وجود بھی وہ نہیں جو ان ظاہری آنکھوں سے اوجھل ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا موت صرف اس 4% حصے کا اختتام ہے، جبکہ ہمارا 96% حصہ اسی لامحدود مدر یونیورس میں ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ اگلے حصے میں ہم انسان کی کائناتی شناخت اور روح کے تصور کو سمجھیں گے۔ بائیو پلس میں خوش آمدید، جہاں ہم انسان کو کائنات کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ، مجھے خوشی ہے کہ ہم آج اس اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ بالکل، اور میں سننے والوں کو بتاتی چلوں کہ اس تفصیلی جائزے کا یہ حصہ نمبر 5 ہے۔ جی، اور آج ہم ایک بہت ہی گہری اور دلچسپ بحث کرنے والے ہیں۔ ایسا ہی ہے، اور آج کے ہمارے اس مطالعے کے انگریزی چیپٹر کا نام ہے چیپٹر 5،
The Soul's Body in Our Cosmic Identity. یہ چیپٹر ڈوین ایلگن کی کتاب دی لیونگ یونیورس کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے۔ صحیح، اور آج کے اس گہرے مطالعے کا بنیادی مقصد دراصل انسان کی اسی کائناتی شناخت کو سمجھنا ہے۔ یعنی ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسان کا اس پوری کائنات میں اصل مقام کیا ہے۔ بالکل، ہم کتاب کی روشنی میں کچھ انتہائی اہم نکات کا جائزہ لیں گے، جیسے باڈی آف لائٹ، باڈی آف لو اور باڈی آف نوئنگ۔ یہ واقعی ایک حیران کن سفر ہونے والا ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم اس گفتگو میں مزید آگے بڑھیں، جی، یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں کوئی ذاتی فلسفہ یا اپنی رائے شامل نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم وضاحت ہے۔ جی، ہم خالصتاً اس کتاب کے دیے گئے شواہد، حوالوں اور سائنسی دلائل کی بنیاد پر بات کریں گے۔ یعنی ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان محض گوشت پوست کی کوئی حیاتی مشین نہیں ہے۔ بالکل نہیں، بلکہ کتاب کے مطابق انسان اس کائنات کا ایک انتہائی وسیع، گہرا اور جڑا ہوا حصہ ہے۔ یہ کتاب جو تناظر پیش کرتی ہے وہ انسان کو کائنات سے الگ تھلگ نہیں کرتی، بلکہ اس کے عین دل میں دھڑکتا ہوا محسوس کرواتی ہے۔ چلیں اس بات کی تہہ تک جاتے ہیں۔ ہم عموماً خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ بس جہاں ان کی جلد ختم ہو گئی، ان کا وجود ختم ہو گیا۔ یعنی ہم ایک محدود جسم ہیں، لیکن کتاب ہمیں ایک بالکل نیا اور تھوڑا سا ہضم کرنے میں مشکل تصور دیتی ہے۔ ہاں، کہ ہم اس کائنات میں دراصل دیوکامت ہیں، یعنی جائنٹس ہیں۔ اب ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، جب ہم رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں رے سے بھی چھوٹا محسوس کرتے ہیں۔ تو پھر سائنس یا یہ کتاب ہمیں دیوکامت کیسے کہہ سکتی ہے؟ میں تو یہی سوچ رہی تھی۔ دیکھیں، یہ بظاہر ایک بہت بڑا تضاد لگتا ہے، لیکن اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں، خصوصاً سائنسی زاویے سے، تو تصویر کچھ اور ہی بنتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کائنات کی وسعتوں کو ماپنے کے دو کنارے ہیں۔ ایک طرف کائنات کے سب سے بڑے فاصلے ہیں، یعنی اربوں نوری سالوں پر محیط گیلیکسیاں اور کلسٹرز وغیرہ۔ بالکل، اور دوسری طرف کائنات کا سب سے چھوٹا فاصلہ ہے، جسے فزکس میں پلانک ڈسٹنس کہا جاتا ہے۔ پلانک ڈسٹنس، یہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے؟ یہ اتنا چھوٹا فاصلہ ہے کہ ایک ایٹم یا کوارک بھی اس کے سامنے پہاڑ جیسا لگتا ہے۔ باپ رے، یہ تو تصور سے بھی باہر ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جب سائنسدانوں نے ان دونوں انتہاؤں، یعنی سب سے بڑی کائنات اور سب سے چھوٹی کائنات کے درمیان کا وسط نکالا، تو کیا نتیجہ نکلا؟ تو انسان کا سائز بالکل اس درمیانی حد کے آس پاس، بلکہ اس سے تھوڑا سا بڑا نکلا۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ یعنی ہمارے باہر جتنی بڑی کائنات موجود ہے، بالکل اتنی ہی حیران کن، پیچیدہ اور باریک کائنات ہمارے اندر بھی ہے۔ خلیوں، ایٹموں اور ذیلی ذرات کی صورت میں؟ جی ایسا ہی ہے۔ ہم ریاضیاتی اور سائنسی اعتبار سے کائنات کے بالکل مرکز میں کھڑے ہیں۔ یہ تو واقعی کمال کی بات ہے، لیکن مصنف صرف جسمانی سائز کی بات نہیں کر رہے نا؟ بالکل نہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہماری ہستی اور ہمارا شعور ہمارے اس مادی جسم سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ ہاں، ان کا اصل زور اسی بات پر ہے، اور انہوں نے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایک ریسرچ کا حوالہ بھی دیا ہے۔ جی، SRI انٹرنیشنل میں ہونے والی اس شاندار سائنسی تحقیق کا، جسے سائیکک ریسرچ کہا جاتا ہے۔ میں نے اس ریسرچ کے بارے میں پڑھا ہے، اور یہ کوئی عام ریسرچ نہیں تھی۔ بالکل، اسے باقاعدہ ناسا جیسی مستند تنظیموں کی فنڈنگ حاصل تھی۔ اس میں ریموٹ ویونگ کے تجربات کیے گئے تھے نا؟ جی، ان تجربات میں افراد نے اپنے عام حواس سے بالاتر ہو کر محض اپنے وجدان کی مدد سے ہزاروں میل دور موجود کسی عمارت یا شخص کو بالکل درست طور پر بیان کیا تھا۔ ایسا ہی ہے، اور اس میں صرف دیکھنے کی بات نہیں تھی، بلکہ سائیکو کائنیسس کے تجربات بھی شامل تھے، جس میں انسانی شعور اور ارادے کے ذریعے دور رکھے ہوئے پینڈولم کی حرکت کو متاثر کیا گیا تھا۔ بالکل، یہاں تک کہ مایا ہیلیم کے انتہائی حساس سینسرز، جنہیں مغناطیسی شیلڈ کے اندر رکھا گیا تھا، وہ بھی انسانی ارادے سے متاثر ہوئے۔ جی ہاں، لیبارٹری میں سائنسی آلات کی مدد سے یہ ثابت شدہ حقائق ہیں۔ اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ شعور کوئی ایسی چیز نہیں جو صرف ہماری کھوپڑی کے اندر قید ہے۔ یہ باہر کی مادی دنیا کے ساتھ براہ راست رابطہ کر سکتا ہے، اور پوری کائنات کے ساتھ ایک فعال نیٹ ورک کی طرح جڑا ہوا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر انسان پوری کائنات کے ساتھ جڑا ہوا ہے
اور شعور کی کوئی سرحد نہیں ہے، تو پھر ہماری انفرادی پہچان کیا ہے؟ یہ ایک بہت ہی منطقی سوال ہے۔ مطلب ہم سب ایک ہی کیوں نہیں ہیں، الگ الگ انسان کیوں ہیں؟ اس کا جواب کتاب انسانی شناخت کے 3 انتہائی دلچسپ تضادات یعنی پیراڈاکسز میں دیتی ہے۔ پہلا تضاد تو شاید وہی ہے جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا۔ جی، کہ انسان پوری کائنات کے ساتھ جڑا ہوا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہر انسان کی ایک بالکل منفرد اور انوکھی شناخت ہے۔ یعنی پوری ابدیت میں کسی ایک شخص جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ اور دوسرا تضاد یہ ہے کہ انسان بیک وقت مشاہدہ کرنے والا بھی ہے، جسے ہم آبزرور کہتے ہیں۔ اور جس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے یعنی آبزروڈ، وہ بھی انسانی ہے۔ ہاں، شعور آئینے کی طرح خود اپنا عکس دیکھ سکتا ہے۔ اور تیسرا تضاد کیا ہے؟ تیسرا تضاد یہ ہے کہ ہم بائے وقت ایک مکمل وجود بھی ہیں، جسے بینگ کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہم مسلسل بننے کے عمل سے بھی گزر رہے ہیں، جسے بیکمنگ کہتے ہیں۔ جی ہاں، ہم مکمل ہونے کے باوجود ہر لمحے نئے تجربات سے خود کو تخلیق کر رہے ہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر انسان اتنی وسیع ہستی ہے، خالص شعور اور توانائی ہے، تو پھر اس بھاری بھرکم گوشت پوست کے مادی جسم کی کیا ضرورت تھی؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر باشعور ذہن میں آتا ہے۔ مطلب یہ بائیو ڈیگریڈیبل گاڑی کتنی مشکل چیز ہے۔ بالکل، اسے روزانہ 8 گھنٹے کی نیند چاہیے، صبح چائے یا کافی چاہیے، بیمار پڑ جاتی ہے۔ ہاں نا، کیا ہم صرف توانائی کی شکل میں آزادانہ نہیں رہ سکتے تھے؟ کتاب اس مادی دنیا کی ضرورت کو سمجھانے کے لیے ریت کی ایک بہت ہی عمدہ مثال دیتی ہے۔ ریت کی مثال؟ وہ کیسے؟ ذرا تصور کریں کہ اگر یہ پوری دنیا نرم اور دھستی ہوئی ریت کی طرح ہوتی تو اس پر چلنا بہت مشکل ہو جاتا۔ بالکل، کیا اس پر چلنا، دوڑنا یا توازن برقرار رکھنا ممکن ہوتا؟ نہیں، نرم ریت پر چلنے میں بہت زیادہ توانائی ضائع ہوتی ہے اور کوئی واضح راستہ نہیں بنتا۔ اسی طرح اگر کائنات کی ہر چیز محض ایک غیر مرئی توانائی ہوتی اور کوئی بھی چیز ٹھوس نہ ہوتی تو ہمارے لیے خود کو پہچاننا اور کچھ بھی سیکھنا ناممکن ہو جاتا۔ ایسا ہی ہے۔ یعنی یہ مادی دنیا کی جو ٹھوس حقیقت ہے، یہ دراصل ہماری سب سے بڑی ٹریننگ گراؤنڈ ہے۔ اس سے بہتر انداز میں سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سخت دیواریں، کشش ثقل اور یہ جسمانی رکاوٹیں ہمیں دراصل ایک رگڑ فراہم کرتی ہیں۔ جی، ایک فرکشن، تاکہ ہم چلنا سیکھ سکیں۔ یہ ٹھوس مادی دنیا ہمیں ایک بہترین درس گاہ فراہم کرتی ہے۔ تو ہمارا یہ مادی جسم اس ٹریننگ گراؤنڈ میں ایک سواری کی طرح ہے۔ ایک انتہائی ضروری سواری، روح کی نشو و نما اور تجربات حاصل کرنے کے لیے۔ جب انسان اس ٹھوس دنیا کی رکاوٹوں سے ٹکراتا ہے، جب دکھ اور سکھ محسوس کرتا ہے، تو وہ سیکھتا ہے کہ وہ اصل میں کون ہے۔ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ یہ جسم کوئی قید خانہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا ٹول ہے جو ہمیں حقیقت تک پہنچاتا ہے۔ اب اگر ہم اس کی مزید گہرائی میں جائیں تو کتاب کا ایک بہت ہی چونکا دینے والا دعویٰ سامنے آتا ہے۔ جی، باڈی آف لائٹ والا تصور۔ ہاں، مصنف کہتے ہیں کہ ہم انسان دراصل روشنی سے بنے ہیں۔ ڈیوڈ بوہم کا حوالہ یاد ہے آپ کو؟ فزکس کے مشہور ماہر۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مادہ یا ٹھوس چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، یہ دراصل جمی ہوئی روشنی ہے۔ یعنی فروزن لائٹ۔ یہ تصور تو فزکس کی مشہور مساوات E=mc² کی ہی عملی شکل لگتا ہے۔ بالکل، کہ توانائی اور مادہ ایک ہی چیز کے دو روپ ہیں۔ ڈیوڈ بوہم کی یہ بات کوانٹم فزکس کی بنیاد ہے۔ کہ روشنی جب مخصوص انداز میں گاڑی ہوتی ہے تو مادہ وجود میں آتا ہے۔ جی، اب اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ جو بات کوانٹم فزکس آج کہہ رہی ہے، دنیا کی تمام بڑی روحانی اور فلسفیانہ روایات صدیوں سے بالکل یہی بات کہہ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر کتاب دی گاسپل آف تھامس کا حوالہ دیتی ہے، جس میں حضرت عیسیٰ کا قول درج ہے کہ روشنی کائنات کی ہر چیز کے اندر چھپی ہے۔ بالکل، وہ فرماتے ہیں کہ لکڑی کے ایک ٹکڑے کو چیر کر دیکھو، میں وہاں موجود ہوں گا۔ پتھر کو اٹھاؤ، تم مجھے وہاں پاؤ گے۔ اور یہ صرف عیسائیت تک محدود نہیں ہے۔ اگر ہم اسلام کی بات کریں تو نور کا تصور بہت گہرا اور بنیادی ہے۔ قرآن میں واضح طور پر اللہ کو آسمان اور زمین کا نور کہا گیا ہے۔ اور صوفیہ تو انسان کے اندر موجود اسی نور کو جگانے کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح کویکرز نامی عیسائی فرقے میں اندرونی روشنی یا انر لائٹ کو ہی سب کچھ مانا جاتا ہے۔
اور اگر ہم مزید روایات کی طرف دیکھیں تو یہودیت کی صوفیانہ روایت قبالہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ جی، خدا کو لامحدود روشنی کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جس کی روشنی سے کائنات کے تمام درجات بنے ہیں۔ اور بدھ مت میں جب کوئی مراقبے کی انتہائی گہرائی میں جاتا ہے تو اسے کلیئر لائٹ کا تجربہ ہوتا ہے، یعنی شفاف روشنی۔ مشہور امریکی شاعر والٹ وٹمن نے بھی اسے ایسی شفاف اور انوکھی روشنی کہا ہے جو ہر چیز کو روشن کرتی ہے۔ یہ تمام روایات محض استعارے استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل نہیں، ان کے نزدیک انسان کی روح دراصل روشنی کا ہی ایک شفاف اور زندہ وجود ہے۔ تو ہم جمی ہوئی روشنی ہیں۔ لیکن روشنی جب حرکت کرتی ہے تو وہ لہروں یا وائبریشن کی صورت میں سفر کرتی ہے۔ اور جہاں وائبریشن ہوتی ہے وہاں ایک فریکوینسی ہوتی ہے، ایک گونج ہوتی ہے۔ کتاب کا اگلا حصہ اسی گونج کو باڈی آف میوزک کہتا ہے، یعنی موسیقی کا وجود۔ مصنف بتاتے ہیں کہ کائنات خاموش نہیں ہے، یہ ایک سمفنی ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو کیا یہ اسٹرنگ تھیوری سے نہیں ملتا؟ بالکل، یہ نقطہ آج کی جدید ترین فزکس کی اسٹرنگ تھیوری سے حیرت انگیز طور پر مطابقت رکھتا ہے۔ اسٹرنگ تھیوری ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کے بنیادی ذرات کوئی ٹھوس گولیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ انتہائی باریک وائبریٹ کرتے ہوئے دھاگوں یا اسٹرنگ سے بنے ہیں۔ جس طرح ایک گٹار یا وائلن کے تاروں کو چھیڑنے سے مختلف دھنیں نکلتی ہیں، اسی طرح کائنات کی ان بنیادی تاروں کے مختلف انداز میں وائبریٹ کرنے سے مختلف ذرات بنتے ہیں۔ یعنی کائنات میں موجود ہر ذرے کا اور نتیجتاً ہر انسان کا ایک اپنا خاص نغمہ یا فریکوینسی ہے جو اس پوری کائناتی سمفنی میں بج رہی ہے۔ یہ تصور واقعی بہت خوبصورت ہے۔ ہندوازم میں تخلیق کی اس بنیادی گونج کو اوم کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے، اور مجھے یہاں صوفی شاعر کبیر کی نظم یاد آ رہی ہے جس کا عنوان ہے ساؤنڈ۔ ہاں، اس میں کبیر ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک ایسی بانسری بج رہی ہے جس کی کوئی مادی شکل نہیں ہے، لیکن اس کی دھن وقت کے ہر لمحے میں مسلسل بج رہی ہے، بس ہمیں اسے سننے کے لیے خاموش ہونا پڑتا ہے۔ کبیر کا یہ تصور بالکل اسی کائناتی موسیقی کی طرف اشارہ ہے۔ کتاب اس موسیقی کو عملی زندگی سے جوڑنے کے لیے وائلن کی ایک بہت شاندار مثال دیتی ہے۔ وائلن کی مثال؟ جی، ایک وائلن کے تار اگر بہت زیادہ کسے ہوئے ہوں تو ان پر ذرا سا دباؤ پڑنے سے وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور اگر تار بہت ڈھیلے ہوں تو ان سے کوئی آواز نہیں نکلتی۔ بالکل، ایک بہترین اور سریلی دھن پیدا کرنے کے لیے تاروں میں خاص قسم کا متوازن تناؤ ہونا ضروری ہے، جسے کریٹو ٹینشن کہتے ہیں۔ یہ ہماری روزمرہ زندگی پر کتنا فٹ بیٹھتا ہے۔ اگر ہم زندگی میں بہت زیادہ دباؤ یا ٹینشن کا شکار ہیں تو ہم ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور اگر زندگی میں کوئی مقصد نہ ہو، سب کچھ بالکل ڈھیلا ہو، تو بوریت اور بے مقصدگی چھا جاتی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے کام، آرام، خوشی اور جدوجہد کے درمیان وہ متوازن تناؤ برقرار رکھنا پڑتا ہے تاکہ ہماری روح کی موسیقی بہترین انداز میں بج سکے۔ بالکل درست۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ موسیقی، یہ گونج اور یہ روشنی جو کائنات کا بنیادی تانا بانا ہے، اس کے پیچھے احساس کیا ہے؟ ہاں، کیا یہ کائنات محض ایک بے جان، مشینی اور سرد سا نظام ہے؟ کتاب یہاں ہمیں باڈی آف لو یعنی محبت کے وجود سے متعارف کرواتی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ کائنات کی بنیاد میں جو احساس ہے وہ خالص محبت ہے۔ یہ نقطہ شاید سب سے زیادہ سکون دینے والا ہے۔ جب لوگ مراقبے کی گہرائی میں جا کر اس کائناتی گونج کو محسوس کرتے ہیں تو وہ خوف یا سرد مہری محسوس نہیں کرتے، بلکہ انہیں ایک بے پناہ ہمدردی اور شفقت کا احساس ہوتا ہے۔ اگر ہم دنیا کی روایات کو دیکھیں تو عیسائیت میں اسے اگاپے کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے بے لوث اور غیر مشروط محبت۔ کہا جاتا ہے کہ انسان محبت سے اور محبت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اور اسلام میں بالخصوص صوفی ازم میں اس محبت کو عشق کا درجہ دیا گیا ہے۔ خدا کو ایک جابر طاقت کے بجائے محبوب کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ جیسے عظیم صوفی بزرگ ابن العربی کا فلسفہ ہے کہ خدا اس کائنات کے ذریعے دراصل اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اور مولانا رومی کی تو پوری شاعری ہی اسی کائناتی عشق کے گرد گھومتی ہے۔ وہ عشق کو کائنات کی ہر بیماری اور ہر درد کی واحد دوا مانتے ہیں۔ بدھ مت میں جو خدا کے تصور کو ذرا مختلف انداز میں دیکھتا ہے، وہاں بھی اس کا ذکر ہے۔ ہاں، وہاں میٹا یعنی ہر جاندار کے لیے بلا تفریق محبت اور ہمدردی کو ہی کائنات کا سب سے بڑا سچ مانا گیا ہے۔ اور ہندو تم میں اسے بھکتی
یعنی مکمل عقیدت کہا گیا ہے۔ یعنی مختلف راستے، مختلف زبانیں، لیکن منزل ایک ہی ہے، ہم محبت کے وجود ہیں۔ اچھا، محبت کے اس وجود کے ساتھ کتاب ایک اور بہت گہرے تصور باڈی آف نوئنگ کی طرف آتی ہے۔ یعنی جاننے کا وجود، اور اسے سمجھنے کے لیے کتاب کائنات کی ہولوگرافک نوعیت کا ذکر کرتی ہے۔ جی، تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ایک عام انسان اسے کیسے سمجھے؟ ہولوگرافک نوعیت سے کیا مراد ہے؟ اسے ایک بہت سادہ سی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر ایک عام تصویر کو بیچ میں سے کاٹ دیا جائے تو ہمارے پاس تصویر کا صرف آدھا حصہ رہ جائے گا۔ بالکل، لیکن اگر ایک ہولوگرافک فلم کو 2 حصوں میں کاٹا جائے اور پھر کسی ایک ٹکڑے پر لیزر ڈالی جائے تو کیا ہوگا؟ تو وہ آدھا ٹکڑا بھی پوری کی پوری تصویر دکھائے گا، بس اس کی ریزولوشن تھوڑی کم ہوگی۔ واہ! اور اگر ہم اسے مزید کاٹتے جائیں؟ ہر چھوٹا ٹکڑا اپنے اندر پوری تصویر کی معلومات رکھتا ہے۔ یہ واقعی ذہن کو چکرا دینے والا تصور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کائنات ایک ہولوگرام ہے اور انسان اس کائنات کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا ہے، تو پوری کائنات کی معلومات، پوری کائنات کا علم ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے؟ بالکل، ہم کائنات سے کٹے ہوئے نہیں ہیں کہ ہمیں باہر سے علم تلاش کرنا پڑے۔ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جسے کتاب جاننے کا وجود کہتی ہے۔ چونکہ کائنات ہر ذرہ پوری کائنات کی معلومات رکھتا ہے، اس لیے تمام تر حکمت ہمارے اندر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ کا وہ قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ خدا کی بادشاہت تمہارے اندر ہے۔ جب انسان مراقبے کے ذریعے یا شعوری طور پر اپنے اندر کی گہری خاموشی میں اترتا ہے تو اسے باہر سے کوئی منطق یا علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی؟ اسے ایک فطری جاننے کا احساس ہوتا ہے۔ یعنی وہ ایک ایسی حالت ہے جہاں مشاہدہ کرنے والے اور جس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے اس کے درمیان کی دیوار گر جاتی ہے۔ براہ راست ادراک ہوتا ہے، ہم روشنی ہیں، موسیقی ہیں، محبت ہیں، اور ہم جاننے کا وجود ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی گہرا اور شاید ڈرا دینے والا سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی، وہ کیا؟ اگر ہم واقعی یہ سب کچھ ہیں اور یہ مادی جسم صرف ایک بائیو ڈیگریڈیبل گاڑی ہے، تو جب موت کا وقت آتا ہے اور یہ جسمانی خول ٹوٹتا ہے تو اس وقت ہمارے اس شعوری وجود کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے، اور کتاب اس حوالے سے محض دلاسا نہیں دیتی بلکہ ایک بہت سخت تنبیہ بھی کرتی ہے۔ تنبیہ؟ کس قسم کی تنبیہ؟ کتاب کے مطابق جسمانی موت کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کی حتمی تفصیلات تو شاید انسان کے لیے ہمیشہ ایک راز ہی رہیں گی۔ لیکن ہمیں جیتے جی کچھ کرنا ہوگا؟ جی، ہمیں اسی مادی زندگی میں اپنے اس لطیف وجود یعنی اپنی روشنی، موسیقی، محبت اور جاننے کے احساس کو پہچاننا ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسا نہ کر پائے تو؟ دیکھیں، اگر ایک انسان پوری زندگی صرف مادی چیزوں، پیسے اور جسمانی خواہشات کے پیچھے ہی بھاگتا رہے اور اسے کبھی یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ اس سے بڑھ کر کچھ ہے، تو خطرہ یہ ہے کہ جب یہ جسمانی اینکر، یہ لنگر جو ہمیں اس 3D دنیا میں روکے ہوئے ہے، جب یہ موت کے وقت ٹوٹے گا تو ہمارا وہ باشعور وجود بکھر سکتا ہے؟ بالکل، چونکہ شعور روشنی اور توانائی کی ایک شکل ہے۔ اگر ہمارے اندر دوران حیات کوئی خود شناسی پیدا نہیں ہوئی، ہم نے اپنی روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنایا، تو جسم کے ختم ہونے پر شاید ہم اپنی اس انفرادی پہچان کو برقرار نہ رکھ سکیں۔ یہ بات دلائی لاما کے اس تصور کی یاد دلاتی ہے کہ ہمارا مادی جسم محض ایک گیسٹ ہاؤس یا ایک سرائے ہے۔ شعور اس سرائے میں کچھ عرصے کے لیے ٹھہرتا ہے اور پھر اسے چھوڑ کر آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم سرائے کی سجاوٹ میں ہی گم رہیں گے اور سفر کی تیاری نہیں کریں گے تو مشکل ہوگی۔ صوفی شاعر کبیر نے اسے انتہائی خوبصورت اور 2 ٹوک الفاظ میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا، جو اب پایا جاتا ہے وہی تب پایا جائے گا، یعنی what is found now is found then۔ اگر انسان یہ سمجھیں کہ موت کے وقت اچانک آسمان سے کوئی معجزہ ہوگا اور وہ پل بھر میں کوئی روشن خیال ہستی بن جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ مادی جسم ہمیں اس لیے ملا تھا تاکہ اس کی ٹھوس حقیقت اور کشمکش کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی روح کی پہچان کر سکیں۔ اگر ہم اس گاڑی کے چھن جانے سے پہلے اپنے اصل وجود کو نہیں پہچانتے تو ہم نے یہ موقع گوا دیا۔ تو اس ساری گفتگو کا، اس تمام گہری سائنس اور روحانی حوالوں کا آج کے اس مصروف دور میں ایک عام انسان کے لیے کیا نچوڑ ہے؟ ہمیں اس بات کی فکر کیوں کرنی چاہیے؟ صحیح۔ ہاں،
ہاں، ایک عام سننے والے کو اس سب سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کی وجہ بہت سادہ مگر طاقتور ہے۔ یہ جاننا انسان کی زندگی کو جڑ سے بدل دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب انسان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا وجود صرف اس جلد اور ہڈیوں کے ڈھانچے تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ کائنات کے ایک مسلسل بہاؤ، روشنی، موسیقی اور محبت کا حصہ ہے۔ تو سب سے پہلے زندگی سے موت کا وہ اندھا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی بے مقصد محسوس نہیں ہوتی۔ تنہائی اور مایوسی دور ہونے لگتی ہے کیونکہ انسان جان لیتا ہے کہ وہ کسی اندھی، بحری اور مردہ کائنات میں تنہا نہیں ہے۔ بلکہ وہ اس عظیم کائنات کا باشعور اور قیمتی حصہ ہے۔ اس کا کام موت سے بچنے کی لا حاصل کوشش کرنا یا صرف دولت اکٹھا کرنا نہیں ہے، بلکہ اسی لمحے میں اپنی پوری کائناتی چمک اور محبت کے ساتھ جینا ہے۔ کیا زبردست بات ہے! یہ نظریہ واقعی ہمیں روزمرہ کے ان چھوٹے اور معمولی مسائل کی قید سے نکال کر کائنات کی وسعتوں میں لا کھڑا کرتا ہے۔ جہاں ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا وجود کتنا معنی خیز ہے۔ اور جاتے جاتے ایک اور خیال پر غور کیجیے۔ جی، بتائیے۔ ایک ایسا خیال جو اس پوری گفتگو کو ایک بالکل نئی سمت دے سکتا ہے۔ ہم نے ابھی تک اس 3D مادی دنیا اور موت کی بات کی، لیکن ذرا سوچئے کہ اگر ہم واقعی روشنی اور توانائی ہیں، اور جیسا کہ کوانٹم فزکس مانتی ہے کہ یہ کائنات کثیر الجہتی یا ملٹی ڈائمینشنل ہے، جس میں کئی اور ڈائمینشنز چھپی ہوئی ہیں، تو پھر شاید جسمانی موت کو اختتام ہے ہی نہیں، شاید موت کو ہم غلط سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر موت کیا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ موت دراصل ایک لفٹ آف ہو؟ ایک لفٹ آف، یعنی راکٹ کی طرح خلا میں اڑان بھرنا؟ جی، ایک ایسی پرواز، ایک ایسی آزادی جہاں ہمیں وہ وسعتیں اور آزادیاں ملیں گی جن کا ہم اس محدود بھاری مادی جسم میں رہتے ہوئے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم شاید پہلے سے ہی ان دیکھی لامحدود جہتوں میں سانس لے رہے ہیں، ہمیں بس اس کا ادراک کرنا ہے۔ ہم کائنات کی پیداوار نہیں ہیں جو بعد میں کائنات سے الگ ہو گئے، بلکہ ہم خود کائنات ہیں جو انسانی شکل میں خود کو جاننے اور محسوس کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ واقعی یہ سوچنا ہی کتنا مسحور کن ہے کہ ہم اس عظیم کائناتی کہانی کا ایک باشعور حصہ ہیں۔ اور شاید ہماری اصل پرواز تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی۔ یہ تمام شواہد اور دلائل ہمیں اپنے آپ کو ایک بالکل نئے آئینے میں دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ کائنات اور انسان کس سمت جا رہے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز ایک ایسے خیال سے کرتے ہیں جو بظاہر بالکل سائنس فکشن جیسا محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، مطلب سننے میں ایسا لگتا ہے جیسے کسی فلم کی کہانی ہو۔ بالکل، لیکن در حقیقت یہ جدید سائنس اور قدیم فلسفے کا ایک بہت ہی حیرت انگیز سنگم ہے۔ مطلب یہ تصور کرنا کتنا حیران کن ہے کہ انسان اس کائنات کے اندر محض ایک اتفاقی پیداوار یا مادے کے اندھے ارتقاء کا کوئی حادثہ نہیں ہے۔ اصل میں یہ ایک مکمل شفٹ ہے سوچنے کے انداز میں۔ ہم کائنات میں الگ سے نہیں آئے بلکہ کائنات کے اندر سے آئے ہیں۔ صحیح، اور کائنات دراصل اپنے آپ کو دیکھنے، محسوس کرنے اور سمجھنے کے لیے ہمارا استعمال کر رہی ہے۔ آج کی ہماری اس نشست کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ڈوین ایلگن کی مشہور کتاب دی لیونگ یونیورس کے آخری ابواب کا تجزیہ ہے۔ اور اس نشست کا مشن بھی یہی ہے کہ ہم اس کائنات کی ارتقائی سمت کو سمجھ سکیں اور انسانیت کے اس طویل سفر کے پیچھے جو راز چھپے ہیں ان کا جائزہ لے سکیں۔ ہاں، اور ساتھ ہی مستقبل کے لیے وہ 6 اہم کام یا جنہیں کتاب میں 6 وائٹل ٹاسک کہا گیا ہے، ان پر بھی بات کریں گے جو بحیثیت نوع انسانیت انجام دینا اب ناگزیر ہو چکے ہیں۔ بالکل، اور اگر ہم اس نظریے کو ایک بڑی تصویر کے کینوس پر رکھ کر دیکھیں تو انسانیت کا یہ جو سفر ہے یہ کسی بے مقصد بھٹکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہیرو کے سفر یعنی ہیروز جرنی کی طرح ہے۔ یعنی ایک باقاعدہ منزل کی طرف قدم بڑھانا۔ جی بالکل، مصنف اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ ہم اس عظیم کائناتی سفر کے بالکل آدھے راستے پر پہنچ چکے ہیں، اور کتاب کے 6 باب کا عنوان ہی یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کائنات آخر جا کہاں رہی ہے۔ دیکھیں، ماضی میں روایتی سائنس کا زیادہ تر جھکاؤ تو ایسی سوچ کی طرف تھا کہ کائنات بس ایک بے حس، بے ترتیب اور مردہ سی جگہ ہے
جو صرف مادے اور خالی خلا پر مشتمل ہے۔ ہاں، روایتی طور پر یہی سکھایا جاتا رہا ہے، لیکن ڈوین ایلگن جدید سائنسی حوالوں اور مختلف نظاموں کے مطالعے سے یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ یہ کائنات ایک زندہ وجود ہے۔ یہ محض پھیل نہیں رہی، بلکہ یہ زندگی کے اندر مزید زندگی کو پروان چڑھا رہی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کائنات مسلسل خود کو منظم کر رہی ہے۔ خود کو منظم کرنے والے نظاموں کا یہ جو تصور ہے، یہ دراصل مادے کی روایتی تعریف کو بالکل چیلنج کر دیتا ہے۔ کتاب میں اس سیلف آرگنائزنگ سسٹم کو سمجھانے کے لیے ایک خاص ہندسی شکل کا ذکر کیا گیا ہے، جسے ٹورس کہا جاتا ہے۔ ہاں، ٹورس، جو بنیادی طور پر ایک ڈونٹ جیسی شکل ہوتی ہے جس میں توانائی مرکز سے نکل کر باہر کی طرف بہتی ہے اور پھر گھوم کر واپس اپنے ہی مرکز میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات بہت زیادہ توجہ طلب ہے کہ یہ مخصوص شکل کائنات کی ہر سطح پر نظر آتی ہے، چاہے ایک مائکروسکوپک ایٹم کی ساخت کا مطالعہ کیا جائے یا انسان کے دل کے گرد جو میگنیٹک میدان موجود ہے اسے دیکھا جائے، یا پھر دوربین سے خلا میں موجود عظیم الشان کہکشاؤں اور بلیک ہولز کے ماڈلز کا جائزہ لیا جائے۔ ہر جگہ توانائی کا یہی ٹورس ماڈل کام کر رہا ہے۔ بالکل، یہ اس بات کا بہت مضبوط ثبوت ہے کہ کائنات بکھرنے کے بجائے خود کو جوڑے رکھنے اور جاننے کے ایک مسلسل عمل سے گزر رہی ہے۔ صحیح، اور ٹورس کی یہ شکل بے وقت استحکام اور مسلسل بہاؤ دونوں کی بہترین علامت ہے۔ اسی تعیناتی ارتقاء اور خود کو منظم کرنے کی کوشش کے نتیجے میں انسان وجود میں آیا ہے۔ مصنف نے انسان کے حیاتیاتی اور سائنسی نام پر بڑی گہرائی سے بات کی ہے۔ وہ جو ہومو سیپینز والا نقطہ ہے۔ ہاں، حیاتیاتی درجہ بندی میں ہماری نوع کا نام صرف ہومو سیپینز نہیں ہے، بلکہ ہومو سیپینز سیپینز ہے۔ اس دہرائے جانے والے لفظ کا مطلب ہے دوہری حکمت والا انسان یا ڈبلی وائز۔ یعنی ہم صرف یہ نہیں جانتے کہ ہم زندہ ہیں، بلکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں۔ بالکل یہی بات، یہ جو خود آگاہی ہے یا اپنے ہی شعور کو ایک تیسرے شخص کی طرح دیکھنے کی صلاحیت ہے، یہ کائنات کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم استعاراتی اور موضوعی دونوں لحاظ سے اس کائنات کے ہاتھ، دل اور آنکھیں ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے ہی وجود کا تجربہ کر رہی ہے۔ یہ عمودی ارتقاء کا تصور دراصل وقت اور مادے کے ہمارے روایتی نظریے کو ایک بالکل نیا رخ دے دیتا ہے۔ کتاب میں وقت کے حوالے سے بھی ایک بہت گہرا تصور پیش کیا گیا ہے، جس میں وقت کے ساتھ ارتقاء اور وقت کے اندر ارتقاء کے درمیان فرق واضح کیا گیا ہے۔ یہ اس کتاب کے سب سے پیچیدہ لیکن روشن خیالات میں سے ایک ہے۔ ارتقاء صرف ایک سیدھی افقی لکیر میں نہیں ہو رہا، جسے ہم ہاریزونٹل ایوولوشن کہتے ہیں، جو کہ بگ بینگ سے شروع ہوتا ہے۔ جی، ایک طرف تو یقیناً وہ افقی سفر ہے، یعنی بگ بینگ سے لے کر اب تک کے 14 ارب سال کا طویل تاریخی سفر، جس میں ستارے بنے، سیارے وجود میں آئے، زمین ٹھنڈی ہوئی اور زندگی پیدا ہوئی۔ لیکن دوسری طرف ایک عمودی ارتقاء یا ورٹیکل ایوولوشن بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کائنات ہر گزرتے لمحے میں وقت کے ہر چھوٹے سے چھوٹے حصے میں نئے سرے سے پیدا ہو رہی ہے۔ بالکل، یہ ایک مسلسل اور فعال تخلیق کا عمل ہے۔ یہ کسی ایسی گھڑی کی طرح نہیں ہے جس کی چابی 14 ارب سال پہلے بھر دی گئی تھی اور اب وہ بس چل رہی ہے، بلکہ یہ توانائی کا ایک مسلسل بہاؤ ہے جو کائنات کو ہر لمحہ بنیاد سے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ وقت کے اس پہلو کو سمجھنے کے بعد جب انسانیت کی موجودہ حالت کو دیکھا جائے تو معاملات مزید واضح ہو جاتے ہیں۔ اسی نقطے سے ہم کتاب کے 7ویں باب میں داخل ہوتے ہیں، جس کا عنوان ہے کہ انسانیت آدھے راستے پر ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں ہیرو کے سفر کا ذکر کیا تھا، ہیرو اپنے گھر سے نکلتا ہے، ایک انجانی دنیا میں جاتا ہے، مشکلات اور خطرات کا سامنا کرتا ہے، ایک علیحدگی کے دور سے گزرتا ہے اور پھر ایک نئی پختہ سمجھ کے ساتھ واپس لوٹتا ہے۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ بھی بالکل اسی طرز کے ایک سفر کی کہانی سناتا ہے۔ اس سفر کے تاریخی اور حیاتیاتی شواہد واقعی حیران کن ہیں۔ اس سفر کا سب سے اہم موڑ آج سے تقریباً 70,000 سال پہلے آیا۔ انڈونیشیا میں ٹوبا آتش فشاں کے پھٹنے کے بعد دنیا میں ایک شدید ماحولیاتی بحران پیدا ہوا۔ اس واقعے نے زمین کے درجہ حرارت کو گرا دیا تھا اور انسانی آبادی تقریباً ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ جی، صرف چند ہزار انسان ہی بچ پائے تھے۔ اس شدید صدمے اور بقا کی جدوجہد نے انسان کی نفسیات کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا۔
بچنے کے لیے انسانوں نے فطرت سے ایک ذہنی اور جذباتی علیحدگی کا سفر شروع کیا۔ یعنی انسان نے اپنی بقا کو یقینی بنانے کے لیے ایک بہت مضبوط انفرادی آنا یا ایگو کو پروان چڑھایا؟ بالکل، شکاری دور کی مجبوریوں سے نکل کر زراعت اور پھر موجودہ صنعتی دور تک ہم نے خود کو فطرت سے مکمل طور پر الگ کر کے اپنی ایک خود مختار پہچان بنائی۔ اس دور میں یہ علیحدگی ضروری بھی تھی تاکہ نوع انسانی اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے اور محدوم ہونے سے بچ سکے۔ لیکن بقا کی یہ حکمت عملی جو کبھی ہماری سب سے بڑی طاقت تھی، آج ایک مختلف شکل اختیار کر چکی ہے۔ کتاب میں مصنف کے نظریات کے مطابق ہم اب ایک ارتقائی دیوار یا ایولیوشنری وال سے ٹکرا رہے ہیں، جس میں وسائل کی تیزی سے ہوتی ہوئی کمی، عالمی سطح پر ماحولیاتی تبدیلیاں اور موسمیاتی بحران شامل ہیں۔ یہاں یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ خیالات مصنف کے پیش کردہ حقائق اور تجزیے پر مبنی ہیں، اور ان کو بیان کرنے کا مقصد اس پوری بحث کو اس کے اصل سیاق و سباق میں سمجھنا ہے، کسی خاص سیاسی نظریے کی تائید نہیں ہے۔ بالکل، ہم صرف مصنف کا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں۔ مصنف کے نزدیک یہ تمام بحران اس بات کا اشارہ ہیں کہ ہماری وہ انفرادی انا اور فطرت سے علیحدگی کا وہ طویل مرحلہ اب اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ ہیرو کے اس طویل سفر میں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ علیحدگی کے بجائے واپسی اور جوڑت کا رخ کیا جائے۔ جب ایک نو ایک ایسی ارتقائی دیوار کے سامنے کھڑی ہو تو اس کے پاس صرف دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ ختم ہو جائے یا پھر وہ بیداری کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جائے۔ اور مصنف اس دیوار کو عبور کرنے کے لیے بیداری کے 3 مراحل بیان کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ منعکس شعور یا ریفلیکٹیو کانشسنس ہے۔ اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ہی اعمال اور فیصلوں کو ایک غیر جانبدار مبصر کی طرح دیکھنا شروع کریں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسانیت کو اپنے اندر نسوانیت کی خصوصیات، جسے فیمینن آرکیٹائپ کہا گیا ہے، کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی صدیوں پر محیط صنعتی اور استعماری دور کی جاریت، تسخیر اور مقابلے کی فضا کو پیچھے چھوڑنا ہوگا۔ صحیح، اور اب شفقت، ہمدردی، برداشت اور ایک دوسرے کو سننے کی صلاحیت کو اپنانا ہوگا۔ یہ پہلا قدم ہے جہاں ہم ایک مبصر بن کر اپنی اجتماعی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اور یہ اعتراف قدرتی طور پر دوسرے مرحلے کی طرف لے جاتا ہے، جسے کتاب میں سمندری شعور یعنی اوشینک کانشسنس کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ایک انتہائی گہرا نفسیاتی تجربہ ہے، جہاں ایک انسان کی وہ انفرادی آنا جو اسے یہ محسوس کرواتی ہے کہ وہ دنیا سے کٹا ہوا ایک تنہا وجود ہے، وہ پگھلنے لگتی ہے۔ انسان یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ وہ اس کائنات کے ایک بے پناہ اور گہرے سمندر کا حصہ ہے۔ وہ سمندر سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ خود اس کائناتی سمندر کا ایک شعوری قطرہ ہے۔ اور جب یہ احساس پختہ ہو جاتا ہے تو پھر تیسرا اور سب سے اعلیٰ مرحلہ آتا ہے، بہاؤ کا شور یا فلو کانشسنس۔ کتاب میں اس کو سمجھانے کے لیے سائیکل چلانے کی جو مثال دی گئی ہے وہ روزمرہ کی زندگی سے بہت قریب ہے۔ وہ مثال دراصل اس پورے فلسفے کو بہت سادہ کر دیتی ہے۔ فرض کریں کہ ایک شخص سائیکل چلا رہا ہے اور پیچھے سے آنے والی ہوا کی رفتار اور سائیکل کی رفتار بالکل ایک ہو جائے۔ اس لمحے اچانک سب کچھ پرسکون محسوس ہوتا ہے۔ ہوا کا دباؤ یا رکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ بالکل، ایسا لگتا ہے جیسے کسی محنت کے بغیر آگے بڑھ رہے ہوں۔ انفرادی کوشش قدرت کی وسیع تر رفتار کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ اسی کیفیت کو مصنف ریالٹی سرفنگ کہتے ہیں۔ جب ہمارا انفرادی شعور اور کائنات کے ارتقائی بہاؤ کی رفتار ایک ہو جائے تو ہم کائنات کے ساتھ مکمل ہم آہنگی میں آ جاتے ہیں۔ ہم حالات سے غیر ضروری جدوجہد کرنا یا تصادم کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس ریالٹی سرفنگ کے تصور کو ہم ایک بادبانی کشتی کی مثال سے بھی بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک سمجھدار ملاح کبھی بھی ہوا کے خلاف کشتی نہیں چلاتا، بلکہ وہ کشتی کے بادبانوں کو اس زاویے پر سیٹ کرتا ہے کہ وہ ہوا کی اسی طاقت اور رخ کو اپنے سفر کے لیے استعمال کر سکے۔ کائنات کے بہاؤ کے ساتھ چلنے کا بھی یہی مطلب ہے کہ زندگی اور فطرت کی طاقتوں سے لڑنے کے بجائے ان کی سمت کو سمجھیں اور ان کے ساتھ بہنا سیکھیں۔ لیکن یہاں ایک ٹھوس سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئی شعور اور احساس کی بات۔ جب ہم اس ارتقائی دیوار کے سامنے کھڑے ہیں تو انفرادی اور سماجی سطح پر عملی اقدامات کیا ہونے چاہیے؟
8वें बाब में मुसन्निफ ने उन 6 अहम कामों की निशानदही की है जिन्हें 6 वाइटल टास्क कहा गया है। ये वो बुनियादी काम हैं जो इस वक्त इज्तिमाई तौर पर इंसानियत की बका और तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। इनमें पहला काम है अपनी बेदारी की कहानी को असर-ए-नो तख्लीक करना। इस पहले काम की बुनियाद इस बात पर है कि ये तस्लीम करना होगा कि हम इर्तिका के किस दौर में हैं। मुसन्निफ ये दलील देते हैं कि अगर पूरी इंसानियत को एक फ़र्द वाहिद फ़र्ज़ किया जाए तो इस वक्त हमारी नौ अपने लड़कपन या टीनेज दौर से गुजर रही है। बिल्कुल, एक नौजवान की तरह हमारे पास बेपनाह तवानाई, टेक्नोलॉजी की ताकत और कुछ कर गुजरने का जज्बा तो है, लेकिन साथ ही लापरवाही, जज्बातियत और फैसलों के तवीलुल मुद्दती नताइज से बेखबरी भी है। हमने अपनी ताकत को तो बढ़ा लिया है, लेकिन अपनी दानिशमंदी को उस तनासुब से नहीं बढ़ाया। इसलिए पहला और सबसे अहम काम ये है कि शऊरी तौर पर इस लड़कपन के रवैये से निकलकर बलूगत या एडल्टहुड की तरफ कदम बढ़ाया जाए। एक ऐसी नई आलमी कहानी की ज़रूरत है जो जिम्मेदारी का एहसास दिलाए और ये सिखाए कि हम एक मुर्दा कायनात के फातिह नहीं हैं, बल्कि एक बाशऊर और जिंदा कायनात के निगहबान हैं। ये बुलूगत का एहसास सीधा दूसरे अहम काम की तरफ ले जाता है, जो कि मुफाहमत और गौर व फिक्र है, जिसे रिफ्लेक्शन एंड रिकन्सिलिएशन कहा गया है। सिर्फ माहौलियाती सतह पर ही नहीं, बल्कि मुआशी और समाजी सतह पर भी मुफाहमत दरकार है। किताब में तारीख से एक बहुत शानदार और सबक आमोज मिसाल दी गई है, जो हिंदुस्तान के हुक्मरान अशोक आजम की है। अशोक ने जब कलिंगा की खौफनाक जंग के बाद मैदान जंग में खड़े होकर हजारों लाशें और तबाही देखी, तो ताकत के इस उरूज पर उसे फतह की खुशी के बजाय शदीद दुख और पछतावे का एहसास हुआ। और उसने उसी लम्हे ये फैसला किया कि वो मजीद जंगें नहीं करेगा। उसने अपनी पूरी सल्तनत की सिमत को तस्खीर से मोड़कर अमन, मोहब्बत और यहाँ तक के जानवरों और दरख्तों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ कर दिया। आज इंसानियत को आलमी सतह पर इसी किस्म के एक इज्तिमाई कलिंगा लम्हे की ज़रूरत है, जहाँ तखरीबी ताकत के उरूज पर यह फैसला किया जाए कि अब मुफाहमत की तरफ जाना है। अशोक आजम की इस तब्दीली को अगर माशी और समाजी मॉडल्स पर लागू किया जाए तो ये तीसरे अहम काम की तरफ रास्ता बनाती है, जो कि सादगी और पायदारी है। यहाँ मुसन्निफ ने मशहूर तारीखदान आर्नल्ड टॉइनबी के एक उसूल का हवाला दिया है, जिसे बतदरीजी सादगी का कानून या लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव सिंप्लीफिकेशन कहा जाता है। ट्विनबी का गहरा मुताला ये बताता है कि किसी भी अजीम तहजीब की तरक्की का असल पैमाना ये नहीं होता कि उसने कितना जोग्राफियाई रकबा फतह किया या कितना मादी वसाइल इकट्ठा किया, बल्कि उरूज की अलामत ये होती है कि वो तहजीब अपने मादी बोझ को कितना कम कर रही है। मुसन्निफ इसे एफीमेरलाइजेशन का नाम भी देते हैं। इसका मतलब पीछे की तरफ जाना या गारों में रहना हरगिज़ नहीं है, बल्कि मकसद ये है कि जदीद वसाइल और टेक्नोलॉजी को इस महारत से इस्तेमाल किया जाए कि मादी ज़रूरियात हल्की और कम बोझल हो जाएं। कम वसाइल से ज़्यादा काम लेना, ताकि इंसानों की असल तवानाइयाँ सिर्फ मादी अशिया के अंबार लगाने के बजाय गैर मादी चीज़ों जैसे रूहानी, तालीमी और समाजी तरक्की पर मरकूज हो सकें। यानी ये मादी दौलत के बजाय वक्त और शऊर की दौलत जमा करने की बात है। और चौथा काम इसी सोच को अमली शक्ल देने से जुड़ा है, नई कम्युनिटीज़ या नए तर्ज के माशरों की तश्कील। क्योंकि दुनिया की बहुत बड़ी आबादी अब गुंजान आबाद शहरों में रहती है, जो वसाइल का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, मुसन्निफ तजवीज़ करते हैं कि शहरों के अंदर छोटे छोटी इको विलेजेस या माहौल दोस्त कम्युनिटीज़ बनानी चाहिए। ये ऐसे मोहल्ले या रिहायशी इलाके हो सकते हैं जहां लोग सिर्फ एक दूसरे के पड़ोसी ना हों, बल्कि हकीकी मानों में वसाइल शेयर करें, अपनी मकामी खुराक उगाने की कोशिश करें, तवानाई के मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करें और एक दूसरे पर इन्हिसार करें। ये इनफरादी तन्हाई को ख़त्म करके दोबारा एक कबायली जुड़त पैदा करने का जदीद तरीका है, ताकि ज़मीन पर पड़ने वाला मादी और नफ्सियाती दबाव कम हो सके। और इस समाजी तब्दीली के लिए आज के दौर में अबलाग का किरदार मरकजी हैसियत रखता है। यही वो पांचवा काम है जिसे मुसन्निफ ने मीडिया के हवाले से बाशऊर शहरी बनना करार दिया है। आज का इंटरनेट, सोशल मीडिया और आलमी नशरियाती इदारे महज तफरीह का जरिया नहीं रह गए,
مصنف کے نظریے کے مطابق یہ ٹیکنالوجی دراصل انسانیت کا نیا عالمی اعصابی نظام اور دنیا کا ایک بڑا سماجی آئینہ بن چکی ہے۔ جس طرح انسانی جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو اعصابی نظام فوراً دماغ کو الرٹ کرتا ہے، اسی طرح جب دنیا کے کسی ایک کونے میں کوئی بحران یا ناانصافی ہوتی ہے تو اس نیٹ ورک کے ذریعے پوری دنیا اسے فوراً محسوس کرتی ہے۔ ایک باشعور شہری کے طور پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طاقتور میڈیم کو صرف سستی تفریح یا نفرت پھیلانے کے بجائے دنیا کے مسائل کو سمجھنے، اجتماعی شعور کو بیدار کرنے اور انسانیت کو قریب لانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ ہم جو مواد دیکھتے اور پھیلاتے ہیں وہ دراصل اس عالمی اعصابی نظام کی سمت طے کر رہا ہوتا ہے۔ شعور کی اس بیداری کے بعد جو چھٹا اور آخری کام ہے وہ بہت ہی ذاتی، گہرا اور روح کے قریب ہے۔ کتاب میں مشہور مفکر تھچ نات ہن کا ایک بہت خوبصورت تصور پیش کیا گیا ہے جس میں انہوں نے قریبی تحائف اور حقیقی تحائف کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچی ہے۔ قریبی تحائف یا نیئر گفٹس وہ کام اور صلاحیتیں ہیں جو کوئی شخص روزمرہ زندگی میں بہت اچھے طریقے سے انجام دے لیتا ہے، جیسے کہ پیشہ ورانہ نوکری، کوئی ایسا ہنر جس سے بہترین معاوضہ کمایا جاتا ہے اور معاشرے میں ایک مقام بنتا ہے۔ یہ کام برے نہیں ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ان میں روح بھی شامل ہو۔ اس کے برعکس حقیقی تحائف یا ٹرو گفٹس وہ ہیں جو ذات کا اصل جوہر ہیں، جنہیں کرتے ہوئے انسان وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے، جو کائنات اس شخص کے ذریعے دنیا میں لانا چاہتی ہے۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ دنیا جس سنگین موڑ پر کھڑی ہے اسے آپ صرف قریبی تحائف کی نہیں بلکہ ان حقیقی تحائف کی شدید ضرورت ہے تاکہ ارتقائی دیوار کو عبور کیا جا سکے۔ حقیقی تحائف کو پہچاننا اور انہیں دنیا کے حوالے کرنا واقعی ایک باشعور وجود کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور جب ان تمام نظریات کو سمجھ لیا جائے تو لامحالہ ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اس وسیع فلسفے کو روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی سرگرمیوں اور عملی زندگی میں کیسے شامل کیا جائے۔ بائیو پلس میں خوش آمدید، سائنس، شعور اور مستقبل کی گفتگو کے ساتھ۔ یہ حصہ نمبر 6 ہے۔ اب ہم کتاب کے 9ویں اور آخری باب کی طرف آتے ہیں جس کا عنوان ہے ایک زندہ کائنات میں رہنا۔ یہ باب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ محض علم حاصل کر لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ علم رویوں میں نہ جھلکے۔ بالکل، مصنف اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ یہ علم صرف لائبریریوں میں سجا کر رکھنے یا فکری مباحثوں تک محدود رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ اسے زندگی کا فعال حصہ بنانے کے لیے مراقبے اور بامقصد گفتگو کا سہارا لینا ہوگا۔ روزمرہ کی مصروفیات کے دوران ذہن کو اس حقیقت پر مرکوز کرنے کی مشق کرنی ہوگی کہ ہم ایک مردہ خلا میں نہیں بلکہ ایک باشعور اور زندہ وجود کے اندر حرکت کر رہے ہیں۔ جب چلا جائے، جب غذا کھائی جائے یا جب کسی سے گفتگو کی جا رہی ہو تو اس بات کا گہرا احساس ہونا چاہیے کہ کائنات کے ایک حصے کے طور پر کائنات کی ہی دوسرے حصے سے رابطہ ہو رہا ہے۔ یہ احساس چیزوں کو دیکھنے کا پورا زاویہ بدل دیتا ہے۔ اس گفتگو کو اپنے انجام کی طرف لے جاتے ہوئے ہم جدید سائنس اور انسانی ہستی کے اس عجیب و غریب امتزاج پر نظر ڈالتے ہیں جسے کتاب کے اختتام میں بڑی خوبصورتی سے سمیٹا گیا ہے۔ جب کائنات کی وسعت کا جائزہ لیا جاتا ہے تو سائنس کا ایک ایسا پہلو سامنے آتا ہے جو انسان کے تمام مادی غرور کو توڑ دیتا ہے۔ اس ساری بحث کا جو سب سے حیران کن سائنسی اور فلسفیانہ نچوڑ ہے وہ جدید فلکی طبیعت کا یہ انکشاف ہے کہ اس پوری کائنات کا 96% حصہ انسانی آنکھوں اور آلات سے مکمل طور پر پوشیدہ ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جسے ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جو کچھ بھی آنکھوں یا ٹیلیسکوپ سے دیکھا جا سکتا ہے، یعنی اربوں ستارے، سیارے، کہکشائیں اور انسانی مادی ہستی، یہ سب مل کر بھی اس کائنات کا صرف 4% بنتے ہیں۔ مصنف اسی حقیقت کو بنیاد بنا کر ایک انتہائی گہرا نقطہ اٹھاتے ہیں کہ اگر کائنات کا 96% حصہ غیر مرئی اور پوشیدہ ہے تو چونکہ انسان اسی کائنات کا عکس ہے تو یقیناً انسانی ہستی کا بھی ایک بہت بڑا حصہ غیر مرئی اور مادی جسم سے ماورا ہے۔ اور انسانی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اس جسمانی موت سے پہلے اس پوشیدہ وجود کو دریافت کر لیا جائے، وہ وجود جو روشنی، محبت، موسیقی اور خالص علم کے جوہر پر مشتمل ہے۔
इस पोशीदा कायनात के तसव्वुर से एक ऐसा फिक्र अंगेज सवाल उभरता है जिस पर गहरा गौर करने की ज़रूरत है, जो शायद किताब में भी बराह रास्त ना हो, लेकिन इस बहस से जन्म लेता है। वो क्या? अगर तस्लीम कर लिया जाए कि कायनात मुसलसल खुद को जानने और मुनज़्ज़म करने के अमल से गुजर रही है और इंसान उसका मौजूदा शऊरी ज़रिया है, तो आज के दौर में जब मस्नूई ज़हानत और टेक्नोलॉजी उरूज पर हैं, क्या ये मुमकिन है कि ये टेक्नोलॉजी कायनात के उसी इर्तिकाई सफ़र का अगला कदम हो? ये एक बहुत ही जबरदस्त और नया जाविया है। क्या ये मुमकिन है कि इंसानों के बनाए हुए ये पेचीदा नेटवर्क्स दरअसल कायनात की वो नई आंखें बन रहे हों जिनके जरिए वो खुद को एक बिल्कुल नई जहत से देखना चाहती है? अगर इंसान कायनात का 4% मादी हिस्सा है, जो 96% गैर मरीज शऊर से जुड़े हैं, तो क्या इस नई मस्नूई जहानत को भी उसी जुड़त और उसी जिंदगी की कहानी का हिस्सा बनाया जा रहा है, या इसे महज एक मुर्दा और मशीनी सोच के साथ परवान चढ़ाया जा रहा है? ये एक ऐसा दूरअंदेश और गहरा सवाल है जो आज के तमाम फैसलों पर नजर सानी करने पर मजबूर करता है, क्योंकि अगर ये कायनात वाकई जिंदा है और इर्तिका का ये आमूदी और उफ़क़ी सफ़र जारी है, तो हर कदम, चाहे वो हयातियाती हो या टेक्नोलॉजिकल, इस पूरी कायनात के मुस्तकबिल की कहानी लिख रहा है। बिल्कुल। और इसी गहरी सोच के साथ हम आज के इस तफसीली जायजे को इख्तिताम तक पहुंचाते हैं। ये किताब हमें एक जिंदा कायनात में जिम्मेदार और बाशऊर इंसान बनने की दावत देती है।